اتنی موٹی موٹی لٹرلی بکس ہوتی تھیں ہماری, جو ہم نے ایک شام اگر ہم میڈیسن کر کے آئے ہیں تو اگلے صبح ہم نے سرجری کا وائوا دینا ہے, تو ہمارے پاس صرف رات ہے. 15 راتیں جو تھیں وہ 15 راتیں بھی میں اوور ایسٹیمیٹ کرتی ہوں, 10 راتیں صرف ہم سوچ سکتے تھے. 20 راتوں میں ہمارا یہ ہوتا تھا اب فلاں چیز کور کرنی ہے, فلاں چیز, اب ایگزام آ رہا ہے, اسٹیج آ رہی ہے, سب اسٹیج آ رہی ہے, پروف آ رہا ہے. اسی رات نہ پہلی ایکسپائری بھی میں نے نا لائیو ایکسپیرینس کی, اور اگلے دن میں صبح, بلکہ اس رات ہی میں نے کہا نوشین یہ کیا کر لیا, یہ کیا ہوا, یہ تو وائٹ کوٹ کے چکر میں اور اس پیشن میں کر تو لیا, بٹ دیٹ واز another wake up call kind of a thing کہ یہ بیٹا اتنا آسان اور یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی ہے. حقیقت میں دیکھ رہے ہیں وہ جو 8-10 لوگ ہیں وہ آپ ان کی ایک چیز کے لیے رسپانسبل ہیں. آپ جب کلینکل سائڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ سمٹمس ڈیل کرتے ہیں, جب آپ پریونٹیو سائڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ سورس دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں بیمار ہو رہا ہے. پاکستان میں رواج بھی یہ کہ وہ کہتے ہیں اچھا بھی ڈاکٹر بہو آنی ہے, لیکن اس بیچاری ڈاکٹر بہو کو ایک ہاؤس وائف کے طور پہ ہی گول روٹی بنانی آنی چاہیے. پھر جب آپ پیچھے بیٹھتے ہو تو آپ کہلاتے ہو بیک بینچر, ہاں آف کورس, اور آپ جب بیک بینچر کہلاتے ہو تو پھر آپ کا زیادہ عزت آپ کو ملتی نہیں ہے. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو اپر ڈیک. آج ہماری جو گیسٹ ہیں ساتھ وہ ایک انسپریشن ہیں بہت سے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ بہت سی لڑکیاں جو کہ زندگی کو خاص طور پہ اس جیسے معاشرے میں مشکلات کو دیکھتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈیسیجنز اپنی زندگی کے ایسے لیتی ہیں کہ وہ شاید جہاں جا سکتی تھیں وہاں نہیں پہنچ پاتی. سو آج کی جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن ویسے تو بڑا بیسک سمپل سا ہے, بٹ شی از مچ مور دین دیٹ. شی از اے ڈاکٹر بائی پروفیشن, اور ان کا جو جرنی ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بہت چیلنجنگ ہے. شی از اے سپر وومن, سپر موم ایز ویل, ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. کیسے کرتی ہیں, کیا زندگی میں سیکھا انہوں نے, ہو آر دا انسپریشنز, اور یہ جو ان کا کریئر پاتھ ہے وہ ان کو یہاں کیسے لے کر آیا. تو آج ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نوشین سے. شی از آور گیسٹ. ویلکم ڈاکٹر نوشین. میں نوشین کہہ سکتا ہوں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو مجھے یہاں تو نہیں, لیکن یہاں سے یہاں جاتے تھے. اچھا, میں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ایک وہ دیکھا, اور مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. جیسے ہم ڈاکٹر لکھتے ہیں اپنے ٹائٹلس میں یا اور بہت سے پروفیشنس کو لکھتے ہیں, ایک کسی جگہ کا بنا ہوا تھا ایڈ کہ اس میں دکھایا کہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, سادی سی خاتون ہیں, اور ساتھ میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا نام کے آگے ان کے ٹائٹلز لکھے ہوئے. ایک آرمی آفیشل ہے, ان کا آرمی کا ایک ٹائٹل لکھا ہوا ہے, ایک ڈاکٹر ہیں, ایک لائر ہیں. تو وہ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں, نئے ینگسٹرز آتے ہیں, ان سے کہتے ہیں یہ خاتون کون ہو سکتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں یہ آرڈنری کوئی خاتون گھر پہ ہی کام کرتی ہوں گی, ان کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے. ہاں. تو اس کے بعد جب وہ سارے انٹرویوز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریویل کرتے ہیں کہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ بڑے پوزیشنس پہ گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیچر ہے. اگر وہ نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس تو آج ہم یہ نہیں ہوتے. تو انہوں نے کیا کیا, ٹیچر کے لیے نا TR لکھنا شروع کر دیا. How nice. This is such a great thing, right? Such a great thing. So it's very important that the teachers who basically آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریٹ کر دیتے ہیں. تو let's start with your life and where were you born, کیا فیملی کیا ہے, کہاں سارا کچھ ایجوکیشن ہوا, کتنی برائٹ اسٹوڈنٹ تھیں, all this. اچھا, سو بس آئی واز بورن ان کراچی. کراچی؟ ہاں, یس, کراچی. ابو وہ سیٹل, امی ابو وہ سیٹل ان کراچی. وہ ایک ٹائم تھا, یہ 80s کی بات ہے, ہاں ایج پتہ چل جائے گی, لیکن خیر اینی ہاؤ 80s غلطی سے کہہ دیا, 90s کی بات ہے. 90s کی بات ہے. سو ہم جو ہیں, میں کراچی میں پیدا ہوئی, وہاں بیسک اسکولنگ وغیرہ جو تھی جو تھا. پھر ہم 87 میں وی مووڈ بیک ٹو اسلام آباد. So you were from Islam Abad, yeah? Yes, my parents are from Islam Abad. Like my mother side is from Islam Abad and my father's side is from Rawalpindi. So Abu moved to Karachi for his work and sari cheezein. اچھا, ابو کا پروفیشن کیا ہے؟ ابو کا پروفیشن اس وقت جو تھا وہ ایک آرڈیننس فیکٹری میں تھے. اچھا. ہاں, اور وہاں پہ وہ اپنا جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو وہ اپنی لائر بن چکے تھے, اور میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے پڑھائی بیچ میں بچوں کے بعد کی اور سارا کچھ. یہ کراچی سے کیا انہوں نے سارا اپنا لا؟ نہیں, لائر جو بنے وہ اسلام آباد آ کے بنے. ہاں, وہ بیچ میں آئی تھنک اٹ واز
93 اور 94 ہاں کہ میں نے آئی تھنک اینڈ دیٹ از آئی تھنک وہ ہمارا پارٹ ہے کہ ہم سارے بہن بھائی نا ہمیں پڑھائی کا وہ جذبہ ہے کیونکہ ہم نے ابو کو دیکھا 5 بچے ماشاء اللہ ہم اور وہ سب تھے اور اس کے بعد ابو نے اپنا کریئر سوئچ کر لیا. اوکے اینڈ واٹس یور سبلنگز میں نمبر کیا؟ اچھا جی میں جی سیکنڈ نمبر پہ ہوں. میرے بھائی ہیں میرے ماشاء اللہ بڑے. ہی از اے آرتھو اسپائنل سرجن اینڈ ناؤ بیک ٹو پاکستان اینڈ ہی ہیز بین سرونگ پاکستان اور ہز وائف از آلسو اے ڈاکٹر دین آئی ایم اے ڈاکٹر. بہن جو ہے وہ میری کارپوریٹ سیکٹر میں ہے. شی از بین ہیڈ HR اور یہ HR جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ساری چیزیں وہ ہیں. پھر ایک لائر ہے میرا بھائی. ہاں پھر ایک چھوٹا سب سے چھوٹا جو ہے وہ بینکر ہے. سو یہ ہماری ایک ہاں ابا کا نا بڑا وہ تھا کہ نا ڈگری ہاتھ میں ہونی چاہیے. ہاں تو وہ ڈگری ضرور دلواتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں کہ کرنا ہے تو بس. ہاں تو وہ اسکولنگ یہاں سے ہوئی. پھر جب ایسا بحریہ کالج دین ICG یہاں سے کر کے پھر اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج سے میں نے اپنا MBBS کیا. ہاں MBBS کیوں کیا؟ ایک تو میرے اندر پیشن تھا, ایک فیلنگ تھی کہ ڈاکٹر بننا ہے. ایک ابو کا بڑا خواب وہ تھا کہ نا کوئی ڈاکٹر ہو. ہاں کوئی ڈاکٹر. حالانکہ بڑا بھائی بھی انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا لیکن وہ شروع سے ہوتا تھا اس نے ڈاکٹر بننا ہے. آئی تھنک اس زمانے میں نا میں کہوں اتنا پرانا تو نہیں لیکن پھر بھی آج سے پہلے دیکھا جائے تو وہ ڈاکٹر انجینئر اور یہ جو 3-4 فیلڈ سی نا یہ بڑی وہ سمجھی جاتی تھی. تو بس پھر اور وہ بھی ڈاکٹر ایسا کہ حالانکہ اس زمانے میں اب اتنے تو ہم برائٹ نہیں تھے تو ہم گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز میں کہیں نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو ابا نے ساری جگہ ٹرائی کروایا اور ماشاء اللہ ایڈمیشن بھی ہو گیا. بٹ ہی سلیکٹڈ کہ نہیں جب پرائیویٹ پڑھنا ہے تو پھر گھر رہ کے پڑھو. پھر انہوں ادھر ہی اسلامک رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا. دین آئی ڈیڈ مائی MBBS فرام دیئر. بٹ MBBS تو بہت مشکل کام نہیں ہے. بہت مشکل ہے. اتنی سنا کتابیں ہوتی ہیں موٹی موٹی پڑھنی پڑتی ہیں. میں نے پڑھا تھا پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو ڈاکٹرز بنتے ہیں دیئر برینز آر ناٹ آرڈنری برینز. ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو میں اپنے منہ سے کہوں گی تو سیلف پریزنگ نہیں اتنا میموری اتنا میمورائز کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور آپ نے جو بات کی نا کہ اتنی موٹی موٹی لٹرلی اور بکس ہوتی تھیں ہماری جو ہم نے ایک شام اگر ہم میڈیسن کر کے آئے ہیں تو اگلے صبح ہم نے سرجری کا وائوا دینا ہے تو ہمارے پاس صرف رات ہے جس میں ہم نے گو تھرو کرنا ہے اور وہ بہت نرو ریک. نہیں میرے بہت سے دوست ڈاکٹر جو میرے بچپن جوانی کے ساتھ کے ہم جاتے تھے میڈیکل یونیورسٹی مطلب ڈا میڈیکل کے تھے اور دوسرے کراچی میں جو جگہیں تھیں تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی. وہ رات رات پڑھتے تھے واقعی میں. ہم فلمیں دیکھتے تھے وہ پڑھتے تھے. ہاں ہم مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی رات مہینے میں سے 15 راتیں جو تھیں وہ 15 راتیں بھی میں اوور ایسٹیمیٹ کرتی. 10 راتیں سے ہم سوچ سکتے تھے. 20 راتوں میں ہمارا یہ ہوتا تھا اب فلاں چیز کور کرنی ہے فلاں چیز. اب ایگزام آ رہا ہے اسٹیج آ رہی ہے سب اسٹیج آ رہی ہے پروف آ رہا ہے. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ 5 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ہاؤس جاب کرنی ہوتی ہے اور اس میں بھی دن رات کام کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ یو نو. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ خاص طور پہ اینڈ دیٹس اے ویری کہ آپ نے ہوتا ہے نا جیسے ہم بہت سی دوسری ڈسپلنز ہیں اس میں آپ ڈگری کمپلیٹ کر کے آپ کہتے ہیں اب میں بادشاہ بن گیا. اس میں بادشاہ نہیں بنتا. نہیں ہاؤس جاب کا جو پہلا دن تھا نا اور میں بڑے مزے کی بات ہوں میں نے نا کارڈیولوجی میں نا ہاؤس جاب شروع کی اور پمز میں گئی اور میں نے وہاں میری تھی اور پہلی رات اور CC جو تھا نا CCU ناٹ ICU کارڈیک CCU ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ بیٹھے اور ٹوں اور سارے پیشنٹس ہیں اور آپ سینٹر میں بیٹھتے ہو اور آپ کے پورے گرد نا پیشنٹس ہوتے ہیں کرٹیکلی ال پیشنٹس رائٹ. اور وہ ٹوں اور یہ اور اسی رات نا پہلی ایکسپائری بھی میں نے نا لائیو ایکسپیرینس کیا. اگلے دن میں صبح بلکہ اس رات ہی میں کہا نوشین یہ کیا کر لیا یہ کیا ہوا. یہ تو وائٹ کوٹ کے چکر میں اور اس پیشن میں کر تو لیا بٹ دیٹ واز another wake up call kind of a thing کہ یہ بیٹا اتنا آسان اور یہ ریئلٹی ہے مطلب ریئلٹی ہے حقیقت میں دیکھنے. وہ جو 8-10 لوگ ہیں وہ آپ ان کی ایک چیز کے لیے رسپانسبل ہیں بیکاز آفٹر اللہ اٹس یو جو کہتے ہیں نا اللہ کے بعد آپ ہیں اور ان کی فیملی تو الاؤڈ ہی نہیں ہے نا بس باقی پیرامیڈیکل اسٹاف اور آپ بیٹھے اور کبھی کسی ایک کا بیپ کر رہا ہے کبھی دوسرے کا بیپ کر رہا ہے اور آپ یو ہیو ٹو بی دین یو ہیو ٹو نوٹ ڈاؤن. تو وہ بڑا میرے لیے وہ تھا اینڈ آئی تھنک وہ ایک مجھے ایک اور ورلڈ میں لے آیا. اچھا وہ پڑھائی کی ہنسی کو نا مذاق ایک دم سے نا سیریس موڈ میں آ گئے کہ اوکے یہ تو کچھ اور ہے. سیریس ہو گیا مسئلہ. ہاں سیریس ہو گیا. صبح اٹھے جب راؤنڈ ہوگا تو آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ ہیلو کیا تھا کیا فائنڈنگس ہے کیا کیا. ان کی تو ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ان کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ABGs ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں.
اچھا خیر تو وہ لیکن ایک چیز کی وہ ہاؤس جاب تو کر لی. ٹھیک ہے. پھر میں کہا نہیں اب جو ہے نا پریونٹیو میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. کلینکل سے نا تھوڑا دل گھبرانے لگا. ہاں وہ اور گائنی میں کبھی جانا نہیں چاہتی تھی. وہ امی ہمیشہ سے تھیں کہ گائنی کر لو آپس کر لو ڈاکٹر خواتین ڈاکٹر کا تو مقصد ہی زندگی کا یہ ہو گیا نا. تو پھر میں نے پبلک ہیلتھ کی طرف چلی. اچھا گریٹ. ہاں اور یہ کسی نے بتایا یا خود ہی سوچا؟ خود ہی سوچا راستے تو ڈھونڈنے تھے. پر کیسے از دیر کوئی انسپریشن تھا؟ ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. سو اچھا شادی بڑی جلدی ہو گئی. سو شادی ہو گئی جب میرا فائنل ایئر شروع ہوا تھا اور انگیجمنٹ ہو گئی جب میں سیکنڈ ایئر کراس کیا تھا MBBS کا. ٹھیک ہے تو اچھا وہ ایک چیز ساتھ نا اٹیچ ہو گئی. حالانکہ میرے پیرنٹس بڑے لبرل ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیوں کیا تھا. ہونے والی چیز تھی ہو گئی. اچھا اب جب وہ ہاؤس جاب کیا وہ سب کچھ پڑھائی بھی فائنل ایئر بھی نا پورا نا شادی کے بعد کیا نا کہ مائی فادر یوز ٹو کال مائی مدر ان لا اینڈ یو نو آسک ہم ہر کہ یہ کالج گئی ہے یہ اب اچھا نا ایک دن میں چڑ کے پوچھا میں کہ شادی کرنے کی آپ کو اتنی جلدی تھی. ٹھیک ہے اور اب آپ روزانہ فون کرتے ہیں میرے گھر پوچھنے کے لیے کہ میں کالج جا رہی ہوں کہ نہیں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے ہاں ہی وانٹڈ کہ میں کچھ کریں ابھی بھی یہ جرنی روک نہ دینا کیونکہ شادی اس سے 24 گھنٹے کی جاب ایگزیکٹلی اور یہ MBBS بھی اس کا نہ رک جائے. تو وہ میں نے کہا وہ اچھا فکر نہیں کریں میں جاتی ہوں نا کالج. اچھا ساری چیزیں ہو گئیں. وہ اب پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ہے نا اگر آپ نے ٹریننگ کی طرف جانا ہے تو وہ ایک اور ورلڈ ہے. اب اچھا بچے اس وقت نہیں تھے بچے ہمارے لیٹ ہوئے تو مجھے تھا کہ اچھا دیکھوں کیا ہے. ایک دن کیا ہوا کوئی MBBS کیے ہوئے مجھے 4 سال ہو گئے تھے 3.5 سال. تو میں نے دیکھا کہ ایک اپنی ہاؤس آفیسر سے ملی جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا اور وہ ٹریننگ میں اور بڑی آگے پہنچ چکی نا اور 2 بچے اس کے پاس اپنے پاس بچہ بھی نہیں اور ہم کھڑے ہوئے بھی ہیں آرام سے کچھ کر بھی نہیں رہے. تو پھر نا دیٹ آئی سیڈ کہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو پھر میں نے نا ایکسپلور کرنا شروع کیا. اینڈ آئی تھنک جب آپ کیا کیونکہ مجھے پریونٹیو سائڈ پہ جانے کا ہمیشہ سے شوق تھا. وہ ایک انکویزیٹو نیچر کہہ لو کہ کیوں ہوا. یو نو پریونٹیو میڈیسن از ٹو ڈیل ود دی سورس. آپ فائر فائٹنگ نہیں کرتے آپ پری پلان کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ آپ کیونکہ آپ جب کلینکل سائڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ سمٹمس ڈیل کرتے ہیں. جب آپ پریونٹیو سائڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ سورس دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں بیمار ہو رہا ہے یہ کیوں چیز ہو رہی ہے یہ ڈیفیشنسی تو کیوں ہو رہی ہے. تو وہ میری چیز جو تھی اور وہ خاتون سے ملنا میری ہاؤس آفیسر ہی تھیں اور وہ 2 بچوں کے ساتھ بھی اتنا کچھ کر رہی تھی. تو دیٹ واز اگین ویکنگ پوائنٹ فار می. دس از سو انٹرسٹنگ ایز ویل بیکاز نارملی میں نے دیکھا پاکستان کے اندر جنہوں نے میڈیسن کر لیا ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہیں پریکٹس اور آپ پوچھیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر. اچھا پاکستان میں رواج بھی یہ کہ وہ کہتے ہیں اچھا بھی ڈاکٹر بہو آنی ہے لیکن اس بیچاری ڈاکٹر بہو کو یو نو ایک ہاؤس وائف کے طور پہ ہی گول روٹی بنانی آنی چاہیے. روٹی گول ہونی چاہیے بالکل. اور یہ میں بتاؤں تو یہ سکھانا چاہیے میڈیکل اسکولس کو نا ہاں گول روٹی کیسے بنتی ہے. گول روٹی کیسے بنتی ہے بالکل سکھانا چاہیے. بس یہ نیا ہم جو ہے نا یہ ان سے کہیں گے کہ آپ پلیز ایک آدھ کوئی انٹرنشپ کرا دیں کسی کو گول روٹی بنانے. ہاں تو گول روٹی کے لیے چکر میں نے بھی بڑے کچھ سنا لیکن مزے کی بات ہے وہ مجھ سے آج تک بنانی آتی ہے. روٹی بنانی آتی ہے گول گول نہیں بنتی. اس کے لیے انجینئرنگ کرنی پڑے گی. ہاں نا انجینئرنگ ہے وہ رولر سے ادھر کر کے پھر ادھر سے کر کے. تو وہ ہمیں یاد ہے اسکول کے زمانے میں وہ ایک چیز ہوتی تھی جو کمپس کے ساتھ ہی ہوتی تھی. ایبسلیوٹلی جو نارملی چبانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو وہ کیوں تھی جو کبھی بھی زندگی میں نہیں سمجھ. میرے خیال سے وہ گول روٹی کی تھی. بالکل وہ غلط وہ میں مس کر دیا. گول روٹی اسی سے بنتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا گریٹ. سو یہ جو جرنی تھا جب میڈیسن میں شروع کیا تو آف کورس بچوں والا مسئلہ ابھی تو نہیں تھا ورنہ یہ بھی ایک چیلنج تو ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ خاص طور پہ بیکاز رسپانسبلٹی گوز ٹو دا مدر یو نو اینڈ دا ہول سوسائٹی تھنک دیٹ یہ بہت ضروری ہے. اور اس ماحول میں 5 سال کا ڈگری MBBS 5 سال 6ٹھا سال از یور ہاؤس جاب. ٹھیک ہے. اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد یو اسٹینڈ نو ویئر. ہاں یہ بھی میں بتا دوں. یہ ہاں آپ جب ہاؤس جاب کر لیتے ایک تو پھر جیسے دن آپ ہاؤس جاب کرنے آتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے جو ہے نا نیچ ہے. اچھا آپ نے سارا رگڑا کھانا ہے. آپ کو ہر طرح کا رگڑا دیا جائے گا اور آپ نے نو نہیں کہنا اور آپ نے وائی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کالز ہیں اوور نائٹ کالز ہیں اور جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ دھاک لگا کے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیا بندہ آیا پھڑ لو اس کو. ہاں اچھا اسے پتہ چلتا ہے آپ کی ساری نائٹ کالز لگ گئی انہوں نے اپنی ساری سوئچ. میں نے تو دیکھا یہ کہ جو ہاسپٹلس میں جو سینئر نرسنگ اسٹاف ہے
وہ ان ڈاکٹر سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بالکل ہوتے ہیں. اینڈ یو نو ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ آل, ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہینڈ کیا, وہ ہماری انگلیوں کی نبض بھی ہے, ساری چیزیں, کیونکہ وہ ہمیں بالکل سپورٹ کر کے چلتے ہیں, ان کے بغیر ہم نہیں چل پاتے. ایگزیکیوشن کے اندر ان کا بڑا رول ہے, اور وہ ایگزیکیوٹ کرتے کرتے انہیں ایگزیکٹلی ایک ٹائم پہ پتا چل جاتا ہے کہ ہاں وہ آدھے, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے تو صرف آرڈر دینا ہے, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہمیں وہ ساری چیزیں. اب کتنے ڈاکٹرس کے ساتھ کام کر چکے ہوتے ہیں, سب کو ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, دیٹس آف کورس. اور پاکستان جیسی جگہ میں مجھے جو میرے دوست ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ میں بھی کام کرتے رہے, ہم کینیڈا, ساؤتھ عرب ورلڈس میں بھی, لیکن جو ایکسپیرینس آپ کو پاکستان میں ملتا ہے نا وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا, بیکاز دا کائنڈ آف پیشنٹس دیٹ یو ڈیل از ویری ڈفرنٹ. اور وہ جو رگڑا ہے نا 1 سال کا جو ہاؤس جاب میں آپ کو ملتا ہے, وہ بیسکلی آپ کو میک اور بریک سچویشن ہوتی ہے. آپ اس میں اگر آپ اس میں سیکھ جائیں نا تو وہ آپ کی نا انکلکیٹ ہو جاتا ہے آپ کی بیسکس میں, آپ کی ایتھکس میں. ایز اے ڈاکٹر نا ہمیں صرف ٹریٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے بولنا ہے, ہم نے ایک دیکھو ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے نا تو وہ اس کے ہاتھ بھی پکڑنے ہیں, اس کا پاؤں بھی پکڑنا ہے, یو نو نو بڈی از الاؤڈ. اگر کوئی مجھے ہاتھ پاؤں لگائے گا تو آئی جسٹ یو نو, آپ کو الاؤ نہیں کریں گے آپ کسی کو, آپ کو ٹچ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ اس میں نا وہ ایتھکس ہوتے ہیں, وہ تمیز ہوتی ہے, وہ سوال, وہ جواب, اور ہمارا ایک کلچرل چیز ہے تو ہم چیزیں اوپنلی نہیں پوچھ سکتے, ٹھیک ہے. ہماری ایک سوسائٹی, ہمارا ریلیجن ہے, تو وہ ہمیں بہت ساری, تو وہ اس ہاؤس جاب میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا جی اب ایک اور لمبی جرنی ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں. ہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو ایک چھوٹی سی ہل تھی جس کو کراس کیا, ابھی تو پورا پہاڑ کھڑا ہے. بالکل. تو بس وہ میں نے, اچھا پھر میں نے, کیونکہ وہ ایک لمبی ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ پبلک ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ ہے. اور تب پبلک ہیلتھ کو کرتے کرتے بھی ایان آ چکے تھے تب تک. ہاں, ایشل کے بعد ایان آ چکے تھے, مطلب اتنا ٹائم 2004 to 2009. اچھا, اس دوران میں ایشل واز بورن ان 2006 اینڈ ایان واز بورن ان 2009. اوکے. تو میں اس دوران بس چھوٹی موٹی چیزیں کرتی. بٹ یو کنٹینیوڈ. وہ امی کہتی ہیں نا کہ پڑھ پڑھ کے نا الماری میں نا ساری ڈگریز سجاتی ہے. اچھا. ہاں, یہاں سرٹیفکیٹس کام نہیں کرتی کسی چیز کا. پھر 2010 میں نے کہا کہ نہیں بہت مذاق ہو گیا, اور ایان 3 مہینے کا تھا. اور ہاں, سو آئی اسٹارٹیڈ ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ. You did? Yes, I did. اچھا, that's a great thing. ماسٹر پھر میں نے کر کے, اور وہ مجھے یاد ہے چھوٹو سا تھا, گود میں لیٹا ہوتا تھا. اور جب 2 سال بعد جب فائنلس دینے والی تھی تو وہ کتاب, اس وقت وہ چھوٹا تھا, کتابیں ہاتھ میں ہوتی تھیں. پھر جب ایان 2 سال تو کرالنگ ہوتا ہے سارا, وہ میرا کبھی ایک نوٹ میں وہاں سے لا رہی ہوں, ایک پیپر نہ اور نہ میں جلدی جلدی پڑھ رہی ہوں, نہ ساتھ میں فیڈر منہ میں لگا رہی ہوں, ایک کو کھانا کھلا رہی ہوں کہ ہاں جو ایگزام دینا ہے, فائنل دینا ہے. تو وہ ایک یہ بڑی مشکل کام تھا. یس, لیکن بس اس وقت ایک کچھ ہمت کہاں سے تھی؟ ٹو بی آنیسٹ اس وقت یہ تھا کہ فیملی بہت سپورٹیو تھی. مائی ایکس ہسبینڈ واز دیئر اینڈ ہی واز ویری سپورٹیو, اینڈ وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں اور سارا کچھ, تو وہ سپورٹ کرتا تھا. اور جنرلی میرے اندر ارج تھی, پتہ ہے, اب 2004 سے 2006 تک سم تھنگ واز مسنگ ان سائڈ میں, جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے نا, آپ کہتے کچھ مس کر رہا ہے, کچھ مس کر رہا ہے. تو جب میں نے 2009-10 میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا اوکے نوشین, دس واز دا پارٹ یو ور مسنگ ان یور لائف. اچھا, اوکے. ہاں, تو وہ بڑا مزہ آنے لگا. اوکے. ہاں, اور میں نے کوئی ویکینڈ کورسز لے لیے تھے, کیونکہ میں سارا ساتھ نہیں کر سکتی تھی. 3 مہینے کے بچے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو, دوسرا آپ کا 3 سال کا, ایک 3 مہینے کا ہے, تو آپ مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو تھا نا بڑا میں نے انجوائے کیا. اور میں بتاتی ہوں بڑے مزے کی بات, MBBS میں مجھے پیچھے بیٹھنا بہت پسند تھا. ٹھیک ہے. مجھے آگے بیٹھنے کی بالکل تمیز نہیں تھی. وہ میں چاہتی تھی آگے, اگر کوئی سیٹ بچتی تھی نا, مجھے کہا جاتا کہ اب سزا دینی ہے تو مجھے آگے بٹھا دیں. ہاں, کیونکہ میں بڑی نوٹی ٹاکٹیو اور ہاں ہاں بڑی وہ تھی, ٹھیک ہے. تو جب میں, اچھا کیا ہوتا تھا کہ پیچھے سے کوئی اٹھا لے اور پیچھے کوئی ہمیں جگہ پہ بیٹھ جائے نا, تو ہم کہتے تھے یار آپ کو نہیں پتا ہم ہر دفعہ ادھر بیٹھتے ہیں, آپ کیوں ادھر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا آپ آگے بیٹھے, ہم نے کہا نہیں ہم نے آگے نہیں بیٹھنا. تو وہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی. اور وہ پھر جب آپ پیچھے بیٹھتے ہو تو آپ کہلاتے ہو بیک بینچر. اور آپ جب بیک بینچر کھلاتے ہو تو پھر آپ کا زیادہ عزت آپ کو ملتی نہیں ہے, کیونکہ لگتا ہے کہ لیکن ایسے گڈ پوائنٹ آف ویو نا, مطلب آپ جب پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے, سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آگے والے کو تو کچھ بھی نہیں سوائے پیچھے. وہ پروفیسر ہے نا, میں کبھی ٹانگ کو یوں کروں, کبھی یوں کروں, کبھی یوں کر کے بیٹھوں, میں کہوں یار یہ اب آگے بٹھا دیا, مطلب اچھا پیچھے بیٹھے ہو تو آپ ڈرا بھی کر رہے ہو, دوستوں سے بات بھی کر رہے ہو, اور اب آگے آپ بیٹھے سے نوٹس لکھ رہے ہو نا, بڑا مشکل کام تھا. اب جب وہ MPH کیا تو ٹو بی آنیسٹ
ایک عجیب سی مزہ آ رہا تھا کرتے کرتے. آئی واز نامینیٹڈ فار گولڈ میڈل. آئی واز ون آف دا ٹاپرز ان دا کلاس. ہاں. اور انہوں نے میں نے پہلا سیمسٹر تھوڑا اسٹرگل کیا, باقی 3 سیمسٹرز میں ہمیشہ ٹاپ کیا. اور ہاں, اور میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ کبھی ہاں کہ کیسے ہو رہا ہے, یو نو, کہ ساری چیزیں ہیں. آف کورس کیونکہ میڈیسن کر لیا تھا میرے خیال سے, تو وہ ایک پڑھنے کی ٹریننگ تو تھی. ٹریننگ تھی. اور وہ جو مسنگ پارٹ تھا جو 4 سال 5 سال میں نے مس کیا, وہ مجھے واپس میری سول کو فیڈ کر رہا تھا. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا اسے کر. پھر وہ کرتے کرتے 2012 میں جو ہے میرا MPHP ہو گیا. پھر میں نے آرگنائزیشن کارپوریٹ سیکٹرز میں کام کرنا شروع کیا. ہاں, پھر میں وہاں پہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹس تھے, پاکستان پاورٹی PPF ایک نام ہے ہمارا ادارہ, اس کے ساتھ میں نے کام کیا. That's a good place to work. ہاں, yes. And I learned a lot there. That was education, health education and nutrition department. So میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نیوٹریشنسٹ بنی کیسے. کیونکہ جب میں وہاں پہ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی, تو وہ اب فنڈنگ ہوتی ہے, یو بلڈ اپ سینٹرز, کوئی پاکستان کا حصہ ایسا نہیں تھا. بہت بڑا کام کر رہے ہیں, مطلب پاکستان میں بہت عرصے سے. آئی تھنک میرے کلائنٹ رہے ہیں ایک زمانے میں, بیک ان لیٹ 90s. تو وہ جو ہے وہاں, اور ہمارے جو میں یہاں پہ نام بھی لوں گی, احمد ندیم صاحب کو, میرے GM, جو کہ میرے ابھی تک محسن ہیں. وہاں وہ بڑا نا آپ کو اوپن ہینڈ دیتے تھے کہ ٹریولنگ کے لیے. جب میں نئی گئی تو انہوں نے کہا بدین جانا ہے. بدین تو صرف کتابوں میں پڑھا ہو نا, بدین کیا ہوتا ہے, ٹھٹا کیا ہوتا ہے, نگر پارکر کیا ہوتا ہے, تھر پارکر کیا ہے, یو نو. سو وہ پروجیکٹس وہ دیتے تھے آپ کو. ہاں, اور آپ نے جانا ہے وہاں پہ رپورٹنگ کرنی ہے, اور آپ نے بند کرنا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا. ہاں, تو ہاں, اور وہ نا والی چیزیں ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے اسٹرگل کریں. دیکھو میں اور آپ, وی لیو ان اسلام آباد, دا موسٹ پریولیجڈ ایریا, ہیلتھ فیسلٹیز, باتھ روم, شوکیس جگہ پہ رہتے ہیں, جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک پونڈ ہے جہاں پہ جانور بھی اسی سے پانی پیتے ہیں اور انسان بھی اسی سے پانی پیتے ہیں. اور ہاں, یو سین اٹ رائٹ. اور نگر پارکر میں گئی تو میں نے دیکھا, اور میں نے کہا کہ یہ کیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بھائی یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمارا پانی کا ہے, اور اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے. پر میرا پروجیکٹ ڈفرینٹ تھا, میں ہیلتھ سینٹر جا رہی تھی, پر مجھے لرننگز ہیں نا. ہاں, لرننگس ہیں. اور آپ کہتے ہو کہ گاڈ, اور اگین آپ کی پھر زندگی کی کچھ نئے ڈائمینشنز کھلتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو وہ میں نے بڑا اس میں لرن کیا. ادھر ساتھ کام کرتے کرتے آئی ریئلائزڈ کہ یار یہ نیوٹریشن بھی تو ایک چیز ہے, یو نو, کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے. صرف ہیلتھ 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 چل رہا ہے, ہر کوئی ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو آپ تو جو کھا رہے ہو وہی تو آپ کی ہیلتھ ہے. اور پاکستان جیسے ملک جہاں پہ اس وقت آئی تھنک یہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں جتنے کرنا چاہیے, کہ ہم دنیا کے سب سے بڑی تعداد ہے ڈائبٹیز. بالکل, ایوری ون 4 لوگوں میں سے ایک بندہ ڈائبیٹک ہے. ہائیسٹ ان دا ورلڈ. یس, ہائیسٹ ان دا ورلڈ. مطلب ہم سے میں نے کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا, اس کے نمبرز تو ڈفرینٹ تھا, ہم کوئی تیسرے نمبر پہ آتے تھے, یہاں ہم ٹاپ کر گئے بھائی. ہم ٹاپ کر گئے. اور اس کے پیچھے میرے خیال سے لائف اسٹائل اور نیوٹریشن بیسک جو کلپریٹس ہیں, جو وہ یہی ہیں نا. یو آر واٹ یو ایٹ. ہاں, یس ایگزیکٹلی. اینڈ اٹس بوتھ ویز. آئی مین اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کی انیٹمی آپ کی باڈی کے اوپر آ رہا ہے, آپ کی سوچ میں بھی آ رہا ہے وہ, یو نو, اٹ ایڈز. آپ کی جو کچھ کھا رہے ہیں آپ, اس سے شاید جو کیمسٹری اس سے جو کریٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے اوپر اثر تو کر رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل کر رہی ہوتی ہے, اور آپ کو ریفلیکٹ کرنے شروع کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو کارنیورز ہوتے ہیں, جو گوشت بہت کھاتے ہیں, دے بیکم ویری اگریسو, اینڈ دی ونز ہو آر ویجیٹیرینز ہو آر ویری کام نیچر. اینڈ دس از ٹرو, دس از ایکچولی ٹرو. بالکل صحیح. اور آپ چیزیں دیکھتے ہیں, تو بس یہ ساری چیزیں تھیں. پھر وہاں سے پھر گیپ لے لیا. پھر گیپ لے لیا. ہاں, پھر 2014-15 تک کام کیا. ٹھیک ہے, پھر جو تھی نا لائف نے ڈائیو ماری. اچھا, اب بنجی جمپنگ تھی یا کوئی نہیں یار, بتایا نہیں تھا کہ پیراشوٹ پہننا ہوتا ہے. ہاں, تو وہ بس دھکا دے دیا گیا. تو جب دھکا دیا گیا تو پھر ہاتھ پاؤں تو چلانے تھے. اس دوران ابو اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو انہوں نے نا ہی گفٹڈ می اے ہاؤس اینڈ ہی سیڈ کہ تم اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤ. تو وہ بناؤ, یو نو, ایک چیز ملی اس کو بناؤ اور کرو, تاکہ کرائے کے گھروں میں وہ واز نیور آل. انہیں بالکل پسند نہیں تھا کہ بچے یا بچیاں جو ہے نا کرائے کے گھروں میں رہے. تو ہم رہ رہے تھے. تو وہاں ایک طرف گھر بننا شروع ہوا, اور ایک طرف لائف نے نا اچانک سے ایک ٹرن لیا. اور اس ٹرن میں یہ ہوا کہ جو مائی میرج اسٹارٹیڈ ٹو فال اپارٹ. آل آف اے سڈن. یا اٹ واز
وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں بٹ آپ پھر آنکھیں یوں کر لیتے ہو کہ شاید مجھے دس از سو امپورٹنٹ بیکاز میں یہ زندگی میں بہت پکا مجھے یقین ہو گیا ہے. ایک پروگرام آتا تھا آئی ڈونٹ نو ٹریل ٹو ڈیزاسٹر کے نام سے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایئر کرافٹ کریشز ہیں نا اس کو وہ اسٹڈی کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے پائلٹ نے غلطی کر دی یہ کر دی. بٹ ایک ٹریل ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی جو آپ کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے, کہیں نہ کہیں سے وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے کسی چیز کو, اینڈ الٹیمیٹلی ایک دن آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ so this is it. اچھا I was a very homemaker kind of a person. ٹھیک ہے. وہ جو 2004 سے 10 تک تھا وہ بھی مجھے تھا نا اچھی بیوی, اچھی بہو, اچھی بیٹی, اچھی ماں, وہ ساری چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, اس میں بیچ میں پڑھائی بھی کر لی لیکن گھر پرائیورٹی ہے, پھر تھوڑا سا کوئی کام کر لیا پھر واپس آ گئے گھر پرائیورٹی ہے. تو 2015-16 میں نا بالکل نا لائف جو تھی نا اس نے ٹھیک ہے ٹرن لے لیا اور کیا کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب ساری ذمہ داری آ کے, کیونکہ کچھ چیزیں تھیں وچ آئی ڈنٹ اگری ٹو مائی ایکس ہسبینڈ, اور مجھے لگا کہ اگر اس میں رہوں گی تو بالکل ٹوسٹ کر جاؤں. نوشین, اس میں ہماری سوسائٹی کی ہماری سوسائٹی میں بہت سی ایسی چیزیں جو کہ پرانے وقتوں نے ایڈ کر دی ہیں جس کو ہمارے بلیف سسٹم میں ڈال دیا گیا ہے, جس میں ہم فار انسٹنس شادی یا ڈیورس یا یہ جو ہے دس از ناٹ اباؤٹ, زندگی صرف یہ نہیں ہے اور موسٹ آف دا ٹائم وین آئی ٹاک ٹو پیپل وہی سمجھتے ہیں زندگی اسی کا نام ہے. بالکل. دیکھو آج ہم بات کریں نا, میں اس وقت جب تھی نا آف کورس ایک ایز اے عورت, کیونکہ عورت کے لیے گھر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, شوہر, کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں ویئر وی آر اونلی یونی ڈائریکشنل, شوہر ہے تو شوہر ہے, بچے, شوہر, گھر, یہ ایک ٹرائنگل اور بیچ میں عورت کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ ایک پلر جب گرتا ہے تو سب کچھ ایگزیکٹلی وہ آپ کے شولڈرز پہ آ کے پڑ جاتا ہے. پھر ایموشنل ڈراما, اور میرا خیال ہے فزیکل ڈراما تو تنگ کرتا ہے, بٹ جو ایموشنل ڈراما ہے وہ آپ کو سالوں تک تنگ کرتا رہتا ہے. ابھی تک مجھے آ کے کہیں نہ کہیں فلیش کبھی کبھار تنگ کرتے ہیں. سو الحمد للہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا, اس میں نا بڑی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ہم جہاں بات کریں نا اس میں نا آپ کی فیملی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, آپ کے فرینڈس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تھراپسٹ ہیں آپ کے. ہاں, اور میرے پیرنٹس جو میرے بہن بھائی تھے نا وہ دے اسٹوڈ بائی می, اور ابا جو تھے نا, ابا کو پتا تھا کہ وہ ایک تو لائر تھے, اچھا, اور انہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں نہیں چلتی. دیکھو ہوا کیا کہ میرے شوہر نے ہی آپٹیڈ ٹو گو فار اندر میرج. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں کوئی بھی عورت ہوگی وہ نہیں برداشت کر سکتی, بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی جب اسے بتایا نہ جائے اور اس پہ ایک دم سے بم پھوڑ دیا جائے کہ یہ لو جی یہ ہو گیا ہے, ناؤ ہینڈل ہے. ابو کہتے تھے کہ تم نے ڈیسیژن لینا ہے بیٹا, اور وہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ وہی والی تم نے بات کی کہ ڈیورس ہو جائے گی تو کیا ہوگا, چیزیں نہیں ہوں گی. تو ابو سیٹ کہ بیٹا آئی ایم ود یو, جس دن جس وقت جیسے کہو گی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, پر مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ تم اس کو لمبا لے کے نہیں چل سکتے. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ایدر دس وے اور ایدر دیٹ وے. اور ایک ان کی ریکویسٹ تھی, نوشین اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤ, کیونکہ اس وقت میں کچھ نہیں کر رہی. پوری زندگی ویسے he helped you to be stronger. Yes, absolutely. میں ہے تو بڑی کلاس 8 سے گاڑی چلا رہی ہوں. کین یو امیجن, کیونکہ بہت اچھی بات نہیں ہے, but you must be over 18, ہم over 18 class 8 is no, I was not. میں کوئی نئی روشنی saying it to cover it, ورنہ تو چال اسلام آباد پولیس بھیج دے گی ایک چالان پرانا. ابا وکیل تھے نا تو بڑا نا آرام سے نا ابو کا کارڈ ہاتھ ہوتا تھا. تو میٹرک سے پھر گاڑی اتنا ملے کہ میں جب کالج ICG پڑھ جاتی تھی تو میں اپنی چھوٹی سی آلٹو لے کے جاتی. اچھا, ہاں, اتنا میرے اندر ان کا کانفیڈینس تھا. ایک چیز اور تھی, کار پنچر ہو جائے تو مجھے مت کال کرنا, خود چینج کرو, ٹائر کو فکس کراؤ اور پھر گھر واپس آنا. گریٹ, بس زندگی سالو ہو گئی نا. ہاں, انہوں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کہ بابا پنچر ہو گیا آپ آئے بھاگے آپ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا, آپ بیٹا خود کریں گی. اور وہ جو تھا, اور بڑی دفعہ زندگی کے سارے مسئلے مسائل وہیں سے سالو ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ویلیو آف منی ابو نے دی, ٹھیک ہے, اور ایک ابو نے انڈیپینڈنٹ اینڈ کانفیڈنٹ ہونا سکھایا. ہاں,
ویلیو آف منی اس لیے تھی کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم ماشاء اللہ ہی واز ویل ٹو ڈوئر, لیکن ہمارا ایک بجٹ ہوتا تھا, ہم نے اس میں گزارا کرنا ہے. 2 عیدوں یا سیزن چینج پہ کپڑے بنتے تھے, ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہی نہیں تھے, ہی نہیں ہو, بس پڑھائی میں کمپرومائز نہیں ہے. لڑکیوں کی زندگی میں ایک فادر کا رول امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے نا, ماں کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے, بٹ خاص طور پہ اس پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو لڑکا لڑکی دونوں کے لیے باپ کا جو رول ہے وہ ایک امپورٹنٹ اس لیے چونکہ اس نے شاید زندگی گزارنے کے لیے جو ٹپس وہاں سے ملتی ہیں ماں سے شاید نہ مل پا رہی ہوں, بیکاز اگر اس کی لمیٹیڈ ایکسپوجر ہے. سو اگین فار انسٹنس a person like you who has equal exposure as a man جہاں اب دنیا میں نظر آتا ہے معاشرے میں, so you can be a better mother, you know, a better mentor for many of people جو کہ probably آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو معاشرہ اب جو چینج ہو رہا ہے, خاص طور پہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو اب مجھے پہلے بہت کم نظر آتا تھا, خاص طور پہ جو لڑکیاں تھیں کہ وہ جابس میں ہوتی تھیں. اب آپ کو ہر جگہ پہ, آپ چھوٹے شہروں میں چلے جائیے, آپ بڑے شہروں میں چلے جائیے, آپ کو نظر آتا ہے اسکوٹی چلاتے کتنا خوبصورت لگتا ہے. مجھے یاد ہے بیک ان 90s آئی واز ان یورپ میں, ہمارا ایک دوست کلاس میں ہی ایک پاکستانی تھا, اس نے کوئی ایسی بات کہی کہ پاکستان میں لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں یا ہم ذرا تھوڑا پیچھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا یار بینظیر بھٹو واز اے پرائم منسٹر دین. میں نے کہا ہمارے یہاں کہ تو پرائم منسٹر عورت ہے, تم گاؤں چلے جاؤ تو گاؤں میں کھیت پہ کام کرنے والی عورت نظر آتی ہے. تو کیوں نہیں ہم اپنے کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر یا اپنی اور دوسری آرگنائزیشن کے اندر ان عورتوں کا بیسک جو کہ بہت بڑی تعداد مطلب آلموسٹ ریشو ایک ہے, تو کتنا, اور ابھی بھی جو نمبرز آتے ہیں وہ کم ہیں ہمارے یہاں. فار انسٹنس پولیس کے اندر 2% عورتیں آتی ہیں, اور دوسرے پروفیشنس کے اندر بہت کم ہیں, لائرس کم ہیں, یو نو. سو ڈاکٹرز ہیں, بٹ گریٹ دیٹ یو ہیو ناٹ جسٹ چوز وہ جو ایک ٹپیکل ہاں تھا, یو ہیو جو کہ اس میں بھی جو ایکسپیرئنس اینڈ لرنڈ پروفیشنلز ہیں وہ کم ہیں. سو گریٹ دیٹ یو ہیو گون تھرو دیٹ یو نو ڈارک ایپیسوڈ جو کہہ سکتے ہیں, یا ایک مشکل وقت تھا, اس سے نکل آئے. آلدو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو کہ جو شادی ہے اٹس اے کانٹریکچوئل ریلیشن شپ, اینڈ اے کانٹریکچوئل ریلیشن شپ یہ واحد ہے جس میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. کیونکہ نارملی ہم جب بھی کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے 3 سال کے بعد چھوڑ دیں گے, چونکہ خاص دونوں کے لیے, مرد عورت دونوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے یہ. اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی بہت سی چیزوں کو شاید ڈسکس بھی نہیں کرتے, بات بھی نہیں کرتے, اس میں بتاتے بھی نہیں ہیں. اور ایک کلچر جس سے ہم شاید آئے ہیں جہاں پہ لڑکی ایک دفعہ چلی گئی تو وہ واپس نہیں آئے گی, یو نو دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ از دیئر. بٹ یور فادر ہو اسٹوڈ بائی یو, یور فیملی ہو اسٹوڈ بائی یو ہیز ناٹ جسٹ ہیلپ یو, بٹ دے ہیو ہیلپ دا سوسائٹی ایز ویل سم ہاؤ, بیکاز ہمارے سامنے پھر یہ نوشین نہیں ہوتی نا, پھر تو وہ ایک نوشین جو کہ صرف یو نو ایک کیا کہتے ہیں, ہاں غمزدہ شاعری کر رہی ہوتی ہے نا. تو وہ جو غمزدہ شاعری, وہی بات ہے, بڑے غمزدہ گانے بھی سنے لوگ. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھو اس وقت مجھے کوئی کہتا تھا کہ نوشین ڈاؤن دی لین نا, آج سے نا 6-8 سال بعد تم جب پیچھے مڑو گی نا تم ہنسو گی. تو آج میں اور آپ جو ہنس کے اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس وقت تو نہیں تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں. میں بھی بات یہ پہلے بھی کر رہا تھا کہ اس کا اسٹیو جاب کا نا ایک ابھی ہارورڈ کے اندر کوئی ایک اسپیچ ہے, وہ میں نے سنی, آئی ول شیئر اٹ ود یو ٹو. اس نے تو وہاں تک پہنچ گیا جہاں پہ اس کو یو نو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, اور پینکریاٹک دنیا کا پیسے والا آدمی تھا, ایپل جیسی پروڈکٹ دنیا کو دینے والا آدمی, اور وہ ہر جگہ پہ جہاں فیلیئرس تھے نا اس کو کہتا تھا جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا, اس نے کہا سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ یہ چیز آگے نہیں دیکھ سکتے, آپ کو پیچھے ہی دیکھنا پڑتا ہے. جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں نا آپ کہتے ہیں او یہ اس لیے ہوا تھا. یو نو زندگی کی بہت سی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں جو کہ آپ ان ایکسپیکٹڈلی آپ نے پلان ہی نہیں کیا ہوتا, آپ کی سوچ ہی نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں یار یہ برا ہوا ہے, بٹ دیٹ برائی ہیز کریٹڈ سم بہت اچھی اچھائی یو نو سم ویئر, اینڈ اٹس ضروری نہیں پرٹیکولرلی آپ کے لیے ہو, وہ آپ شاید معاشرے کے لیے کریٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارا رولز ڈفرینٹ ہے آئی تھنک, اینڈ دس از واٹ اٹ از, ہے نا. اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز لیتا ہے تو پھر تیاری پکڑ لو کہ وہ اس سے بہترین چیز آپ کو دینے والا ہے. تو بس
اچھا اللہ توکل بھی میں نے نا اسی جرنی میں سیکھا پہلے. ہاں لیٹس بی آنیسٹ نا, مطلب میں کہ پہلے ہوتا تھا ہائے کیا ہوگا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا, پریشان. اللہ توکل بھی میں نے اس میں سیکھا. اوکے لے لیا اللہ, یو پلان دس تو ٹھیک ہے, آپ کی کوئی بہترین ہوگی اس میں نا, کہ آپ نے سوچا ہوگا میرے لیے کچھ بہترین ہونے والا ہے, میں گیو اپ, مطلب میں نے آپ کے اس میں دے دیا, فلو, گو ود دا فلو ہے. اینڈ پھر 2016 میں اٹ جسٹ آل ہیپنڈ, اینڈ 17 میں جو تھوڑے بہت پیسے, دیکھو اب مسئلہ کیا ہے نا یہاں پہ جو ہم بات کریں نا, ایز اے ویمن نا میں کہوں گی کہ نا ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی اور ہمیں خود بھی ریئلائز کرنا چاہیے 2-4 چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. وومن شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, both men and women, both. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایون ورکنگ ویمن بھی اگر آپ کم اکراس بات کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی سیونگ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سیونگ آپ اس لیے کریں کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے, یہ بات نہیں ہے. سیونگ آپ اس لیے کرتے ہو کیونکہ وہ آپ کو ایک سینس آف انڈیپینڈنس دیتی ہے, اچیومنٹ دیتی ہے, آپ کھڑے ہیں اپنے اس پہ, ٹھیک ہے. میرے پاس یہ نہیں تھی, سب کچھ تھا, گھر بھی اب بتا تو رہی ہوں, ابو نے گھر دے دیا, سب کچھ ہو گیا, جیب میں پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس ہونی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. عورت کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, لیکن ہم ایموشنلی اتنے ہی فولز ہیں. نہیں بیکاز اس میں سوسائٹی کا بڑا رول ہے نا, اس نے کچھ اور سکھایا ہوا ہے, اس کی ڈیفینیشن کچھ اور سکھا دی گی نا. ایک اور چیز آج بات کریں, کبھی موقع نہیں ملتا اتنی اوپنلی بات کرنے کا. ایک ٹرم کہلاتی ہے آؤٹ آف لو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس کے لیے اپنے بچوں کو پریپیئر کرنا چاہیے. آؤٹ آف لو میں نے سنا, آئی ایم آؤٹ آف لو, میرے لیے وہ ٹرمینالوجی نا ایک نئی چیز تھی. آؤٹ آف لو کیا ہوتا ہے؟ صرف لو یو ہی ہوتا ہے, یو نو. آؤٹ آف لو تو کیسے ہوتا ہے بھائی, مطلب یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا کہ آؤٹ آف لو ہو گیا ہوں. آؤٹ آف لو کیا ہوتا ہے یہ, تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے, آئی ہوپ آئی ایم ناٹ ساؤنڈنگ ویری بلانٹ اور no I wanted this, the idea is to be open. سو آؤٹ آف لو کے بارے میں آپ نے بیٹے کو بھی, بیٹی کو بھی, لڑکے کو بھی, لڑکی کو سکھانا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. اور جب یہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, کیونکہ آپ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ پیار میں انوالو نہیں کر سکتے. وہ ویکیوم میں آئے گا نا. آپ کسی کو اپنے ساتھ کھینچ کے, اگر دوسرا کہہ رہا ہے ہی اور شی از آؤٹ آف لو, دین سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے سمجھنے میں ٹائم لگا, مجھے نہیں پتا تھا یہ کوئی ٹرمینالوجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد یہ کہ پیرنٹس سے یہ ہے کہ ہاں آپ کی بچی کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے, بچی ہو یا بچہ ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں لڑکوں پہ بھی پریشر اتنا ہی ہوتا ہے کہ میک دس میرج, اولاد ہے اس کے لیے آپ نے میک دس تھنگ ورک کسی بھی طریقے سے. اور وہ چخ بچے پیچھے چھوٹے دیکھ رہے ہیں, ٹاکسک انوائرمنٹ, اما ابا لڑ رہے ہیں, یو نو, وہ ایک اور آپ ٹاکسک گھر کو اور چیزوں کو دے رہے ہیں. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو چڑھنا ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے, عورت کے پاس اپنی ڈگری ہونی چاہیے, جو کہ, اور اس وہ کیونکہ جب بھی ہو, جب کیونکہ بہت سی ہو یا نہ ہو, یو نو, ڈگری تو ڈگری اصلی ہو یا نقلی ہو, ڈگری ہوتی ہے. ہاں لیکن نہیں, ایک اصلی ڈگری چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. ڈگری آپ کو ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کو جب یہ سب کچھ ہوا تو میں سب کچھ بیچ میں چھوڑا ہوا تھا, بیٹھی ہوئی تھی, ہاؤس وائف بنی ہوئی تھی اور سارا کچھ تھا. تو مجھے کہتے تھے ڈونٹ گیٹ ورڈ نا, یو اے ڈاکٹر. میرے اندر سے وہ سینس آف فیلنگ چلی گئی تھی باز کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. مجھے لگتا ہے میں ایک بیوی اور ایک ماں ہوں بس, اور گھر ہے, اور جو کہ ٹوٹ گیا ہے, تو اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. اور زیادہ انسان فرسٹریشن میں چلا جاتا ہے, جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی ذہن میں نہیں ہوتا میں کیسے کروں گا, نہ کچھ یاد ہے. اب وہ سارے دوست یار جن کو دیکھ کے بڑے تھے اور ہم نے کہا ان کے مقابلے, وہ بھی پیچھے چلے گئے. ان کا How long it took you to get out of that? So 2016 till 2019. 3 years. 3 years. Okay. Yes. And یہ سارا جو یہ ٹائم تھا, یہ خود کے اندر ہی خود سے بات کرنا تھا یا there was somebody who was helping you? I took lots, مطلب کافی میں نے ہیلپ لی. میں سب سے I went to psychologist, I went to psychiatrist. How to find a good psychologist by the way? So it's بڑے مزے کی بات ہے. اس اسٹیج میں نا جہاں پہ آدمی is going through this kind of a trauma, وہاں پہ سلیکٹ کرنا, چونکہ وہ ایک آدمی سے آلریڈی یو نو ایک زندگی کسی سے آلریڈی ایک طرح کا مسٹرسٹ ہو چکا ہوتا ہے نا,
تو اب اس کے لیے کسی پہ ٹرسٹ کرنا ایون اے ڈاکٹر از جسٹ سو ڈیفیکلٹ. وہی والی بات ہے نا, آپ اس وقت تو ایک انسان ہے نا, آپ کو ٹراما ہو گیا, آپ ایک انسان ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ پالیٹیشین ہیں, آپ جو بھی ہیں. سو کل بڑی اچھی بات, میرا ایک کانفرنس چل رہی تھی تو وہاں پہ میں آئی ہیڈ اے سائیکالوجسٹ آن بورڈ آلسو, آئی وانٹیڈ ہر ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اینڈ شی سیڈ کہ ماسٹرز ہونا ضروری ہے اگر آپ کسی, کیونکہ آج کل تو تھراپسٹ ہر پیج بنا لیا چیز, یو نو مشروم کی طرح. میں بھی شروع کر سکتا ہوں, اتنا تو مجھے بھی بولنا آتا ہے. 2 کورسز کر لو, 2 دن کا کورس کر لو, تم کو اوکے آئی ایم عباس بالگرامی اینڈ آئی ایم دی تھراپسٹ اینڈ آئی کین ڈو کاؤنسلنگ. دیٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا, وائی ناٹ. دیکھا مجھ سے بات کرو گے تو نئے نئے آئیڈیاز دوں گی. تو لیکن جب آپ کو ہیلپ چاہیے تو گو فار پروفیشنل ہیلپ, لائک somebody who's masters in psychology, who has experience, go to a psychiatrist, take help. ٹھیک ہے. دیکھو ڈپریشن اور یہ چیزیں کہتے ہیں اللہ سے دوری, ایسی کوئی بات نہیں. ڈپریشن از نیچرل, اٹ کمز, ہارمونل امبیلنس ہے, اور عورت اور مرد دونوں کو ہو سکتا ہے. مجھے بھی ہوا اور میں نے اس کو ہینڈل کرنا تھا, میں نے ٹراما کو ڈیل کرنا تھا, میں نے ہیلپ لی. آئی ہیڈ سم امیزنگ فرینڈس, اگر میں نام لوں تو اگر حوریہ دیکھ رہی ہو یہ پروگرام, اس کو تو میں جن بابا کہتی ہوں, وہ میرے سے اتنی کنیکٹڈ تھی کہ وہ میری کلاس 6 کی فرینڈ ہے. اچھا. ہاں, اور نا شی اسٹوڈ بائی می, دین 2 or more friends, Shafaq, and there were few friends who just were there to, you know, just grab me and hold me. Important ہے یار friendship ہونا. My sister Amreen was there, my brother-in-law. I was, ایک بندہ جا رہا تھا زندگی سے, اور اتنی سارے جو پیار اور لوگ واپس آ رہے تھے میری زندگی میں. کتنی بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. میرا ایک دوست تھا, اس نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی, اس نے کہا تھا یار جاب نہیں تھی, بہت مسئلے مسائل تھے. کہتے ہیں ایک دن میں بالکل اینڈ پہ پہنچ کے نا, انسان ہوتا ہے نا کہ بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا میرے تو دوست ہیں بہت سارے, بس دیٹ از دا مومنٹ جو آپ کو واپس اٹھاتا ہے. کہتا ہے یار اچھا وہی دوست, اگر وہی دوست ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں, جو ساتھ ہیں. دوست انسان کتنے دوست بنا لیتا ہے نا. ہاں بالکل, وہ دوست اصل جو ایکچوئل دوست ہے وہ تو وہی ہے نا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ اچھا وہ دوست ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ غلط ہیں یا صحیح ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہیں, آپ کے ساتھ کھڑا ہو, ڈزنٹ میٹر, you know, and this is probably everybody was like Nausheen we are with you, Nausheen we are with you, چاہے غلط چاہے صحیح تمہارے ساتھ کھڑے. وہاں پہ یہ غلط صحیح تو کوئی ہے نہیں. بس وہ پھر وہ تھوڑا ٹراما پیچھے چلا گیا, پھر نیوٹریشن پڑھنا شروع کر دیا. اچھا گڈ. پھر وہ جا نہیں سکتی تھی, بچے چھوٹے تھے, بچے میرے پاس تھے, اینڈ بچوں میں میری جان ہے, تو میں بچوں کو تو کہیں نہیں دے سکتی تھی چاہے کچھ ہو جائے. What is your star? My star is a Capricorn. I'm a Capricorn. Capricorn. Yes. اچھا یہ جنوری والا Capricorn ہے. ہاں جنوری والا Capricorn. شروع کا ہی ہے. نہیں 18 جنوری ہے, بالکل اینڈ میں جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ کچھ کیوریس کبھی فیل آتا ہوگا ہے نا. اکثر تو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ, بٹ یہ ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سائنس تو ہوگی نا پیچھے یار, لوگ دنیا کی روزی روٹی چل رہی ہے بھائی, ایسے میں کیسے کہہ لوں ایسٹرالوجی اینڈ آل دیٹ, میں کون ہوتی ہوں. بالکل ایسے ہی. تو وہ ساری چیزیں, اس کے بعد بس پھر آن لائن UK سے پڑھنا شروع کیا. کچھ سیونگ تھی, اور اللہ توکل کی جہاں بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لائن دے رہے ہیں, اللہ توکل کی بات ہے. ایک چیز چاہتی تھی عمرہ کراؤں, اللہ میں کہ گھر ہو کے آؤں, ٹھیک ہے. اینڈ عباس وہ اتنی زیادہ میری ارج تھی نا کہ ون فائن ڈے مائی فرینڈ کال می اینڈ شی سیڈ کہ تم عمرہ کرنا ہے تم نے. میں نے کہا ہاں میں نے کرنا ہے, پر کس طرح, یو نو. اس نے کہا آئی واز ٹیکنگ مائی مدر, وہ بکاز اہل تشیع کے آپ کو محرم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ ایک محرم ہوتا ہے اور آپ سب. تو اس نے کہا فلاں گروپ جا رہا ہے نوشین تمہارا, اب تو خیر ویسے بھی اب ختم ہو گیا, یہ میں بات کریں 2017 میں. تو انہوں نے نا, میں نے کہا ہاں پاسپورٹ تو تیار ہے. اس نے کہا اچھا سینڈ می دی پکچرز. میں نے اس کو تصویر بھیجی, اور اس نے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا, اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس بھیج دیں. میں نے تو جلدی سے ڈاکیومنٹس پرنٹ آؤٹ, آئی تھنک 2-3 گھنٹے میں ڈاکیومنٹس کراچی جا چکے. ہاں, اور ہفتہ بھی نہیں لگا, ہفتے سے بھی کم. آئی گاٹ مائی ویزا, اور لیں جی آپ 19 مارچ کو جو ہے اڑ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اور وہ ایک بڑا لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے. اور یو آر ویری کنیکٹڈ ٹو, یو نو, آپ کسی بھی مذہب کے ہوں, لیکن جو آپ کی ہولی پلیسز ہوتی ہیں اس کا تو امپیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. خانہ کعبہ دیکھا نہیں, اور بس, اور نہ میں خانہ کعبہ کی دعائیں مانگتی تھی نا, وہی والی بات ہے نا. اچھا جو لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ, اب دعا مانگتے ہوتے ہیں, وہ دل دکھا ہوا تھا اس وقت, بہت رونا آتا تھا. تو اور جو تھا, تو انہوں نے کہا, کوئی پنجابی خاتون تھی, پتہ نہیں میں صحیح پنجابی بول سکوں گی, انہوں نے کیوں روندی ہے. تو میں نے کہا کہ اب مجھے کو جا, تو اگلا سوال میں جواب دیتی اس سے پہلے اس نے کہا شوہر ہے. میں اس وقت تک تو تھا, میں نے کہا ہاں ہے. اس نے بچے ہیں, تو میں کہا ہاں ہے.
ماں باپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ہیں. پھر کی روندی ہے. اچھا. اب میں کہوں میں ان کو کیا جواب دوں نا کہ میں کیوں رو رہی ہوں نا. اچھا, بڑا لائف چینج. اور وہ میں اکیلی گئی تھی, اور میں نے اللہ سے جو کنیکشن بلڈ اپ کیا اپنا, اور وہ جو اس کے بعد نا وین آئی کیم بیک 2017 میں, اور وہ تھوڑے سے میں پیسے بچا کے لائی, اس سے میں نے اپنے آپ کو انرول کرایا نیوٹریشن کے لیے. میں نے پڑھائی شروع کر دی, اور 2018 جنوری میں نیوٹرا ایڈوائس میں نے بنا لی. نیوٹرا ایڈوائس میں نے رجسٹر کرایا, اور اچھا جی اب رجسٹر تو ہو گیا, اب کیا کرنا ہے بھائی, اب نیوٹریشنسٹ بن گیا, اب کیا کرنا ہے, اب کہیں سے سیکھنا تھا کیونکہ وہ انٹائر نئی چیز تھی. سو ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا, ادھر گئی, ایک دوست تھی, اس نے کہا آ جاؤ یہاں پہ. انہوں نے کہا اچھا ہمارے پاس تو کلینکل نیوٹریشنسٹ کی جگہ نہیں ہے, اور انٹرنشپ تھی, اٹ وازنٹ اے جاب. اچھا, ہاں انٹرنشپ تھی. انہوں نے کہا FNSD یعنی کہ کچن والی سائڈ پہ جانا چاہو گی؟ میں کہا جی میں لرن کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے گھسا لیں کسی بھی طریقے سے. اب ایک جگہ نیوٹرا ایڈوائس بن گیا ہے, اور ڈاکٹر نوشین کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے. اور دس از ڈفرنٹ مارکیٹ, پاکستان تو بالکل مختلف جگہ. تو اب وہاں پہ کھڑے ہو کے ٹریس بنا رہی ہوں پیشنٹس کی. اوکے. ہاں, اور جو لوگ ارد گرد کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کون ہے؟ میں کہا جی میں ڈاکٹر نوشین. انہیں لگا شاید یہ PhD کر کے آئی ہے نیوٹریشن میں. تو میں نے کہا نہیں, میں فلاں میڈیکل کالج سے پڑھا ہے, میں نے فلاں جگہ ادارے میں کام کیا ہے, میں نے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ بھی کیا. انہوں نے کہا کیوں ویسٹ کر رہی ہو اپنے آپ کو, یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں میں سیکھنا چاہتی ہوں, آئی وانٹ ٹو سی کہ کیا ہے, اگر کل کو مجھے, اور وہی لرننگ میرے ساتھ کام آئی جب میں PF ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ میں کچن سے لے کے چلی, اور وہ مجھے پتا تھا. اس کو کہتے ہیں ٹرے لائن. آپ کو ٹرے لائن بنانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹریز آتی ہیں آپ کے آگے, آپ کے پاس ایک سلپ آتی ہے, بیڈ نمبر فلاں, وارڈ نمبر فلاں, پیشنٹ کا نام, سپوز رینل پیشنٹ ہے تو اس کا کھانا الگ ہوگا, اس کی آپ نے کیسے ٹرے بنائی, ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو کیسے ٹرے بنائی, کھانے میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں, اینڈ وہ سارا سیکھا. ابھی مہینہ ہوا تھا وہاں کام کرتے, انہوں نے کہا کلینکل سائٹ پہ جگہ ہے آ جاؤ. پھر وہاں جا کے سیکھا. وہاں پہ بھی پھر سے ایک ادنا سی اور بہت ہی کمی سی چیز تھی, جو وہ کہتے تھے آپ انٹرن ہیں, آپ جا کے دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں. میں نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں, میرے پاس ورلڈ بینک ورلڈ ہیلتھ کا بھی ہے, اکیلے میں جا کے شور کرتی تھی. اور اتنا دیکھو اتنی ناانصافی تھی, اتنا دکھا ہوا میرا دل, اوپر سے مجھے ہمیشہ چھوٹا بنایا, چھوٹا, وہ بس یہ کہنا رہ گئے تھے چھوٹے جاؤ چائے لے کے آؤ. خیر وہ کیا, وہاں کام کر کے میں نے کچھ سیکھا. پھر میں نے نا E11 میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا, میں نے جب جا کے ان کو آئیڈیا پچ کیا, میں کہا دیکھیں میں نیوٹریشنسٹ ہوں, مجھے جگہ چاہیے, اور اتنے بیسس پہ پرسنٹیج کر لیں, جو پیشنٹس آئیں گے آپ اپنا پرسنٹ رچ رکھ لیں, میں باقی پیشنٹ لانا میرا کام ہے. بس وہاں سے بس میری اسٹرگل شروع ہو گئی ایز اے نیوٹریشنسٹ. میں نے کوئی در ایسا نہیں چھوڑا جیسے میں نے نہ بولا ہو کہ اب میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں ایک نیوٹریشنسٹ ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں ایک نیوٹریشنسٹ ہوں, ٹھیک ہے. You don't need to do it. You are a very known person in... This is you're talking about 2023. I am talking about 2018 when Nosheen was only Nosheen. ٹھیک ہے. اور بس پھر میں نے آن لائن میں چھوٹے چھوٹے جمز میں جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. میں نے وہاں, اور ایشل ایان چھوٹے تھے اس وقت. اچھا ایان واز اونلی 8, ایان 8 سال کا ہوگا, ہاں 7 سال کا, چھوٹے. ایشل 9 سال کی. اب وہ دونوں چھوٹے ہیں, اب میں ساتھ میں. اب اکثر رات کو کال آ جائے, اور ڈاکٹر صاحبہ میں مس نہیں کرنا چاہتی تھی, بیکاز آئی وانٹڈ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ ایک اپوائنٹمنٹ آئی, آپ آ جائیں گی. میں رات 8 بجے بھی نا ایشل ایان کو گاڑی میں ڈالا, ان کی چیزیں رکھی ساتھ میں, اور ان کو ویٹنگ ایریا میں بٹھایا. سردیوں میں بھی آئی یوز ٹو میک دیم ویئر جیکٹس, اور نا ہاں اس وقت میرے پاس میڈ نہیں تھی, ایک تو افورڈ نہیں میں کر سکتی تھی, صاف سی بات ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میں خود ہی اپنا وہ کر رہی تھی. وہاں سے اب آہستہ آہستہ جب آپ کر دیتے ہیں, جب یہ چیزیں فال اپارٹ کرتی ہیں, تو پھر پیسے بھی رک جاتے ہیں, چیزیں بھی رک جاتے ہیں, آپ کا وہ مزہ بھی نہیں رہتا. تو میں نے ایشل ایان کو بٹھایا, پیشنٹ دیکھا, اور تھوڑی دیر بعد میں آتی تھی, تو اکثر ایک دفعہ آئی تو ایان باہر لیٹا لیٹا سو گیا. ہاں چھوٹو تھا, اور بڑا میرا دل کٹا نا پہ کہ یار میں زیادتی تو نہیں کری. پر میں کہا نہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی نیڈ ٹو ورک, بیکاز اف آئی ول ناٹ ورک ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو یو نو سروائیو. ایگزیکٹلی. اور گود میں اٹھایا, گاڑی میں جا کے رکھا, ایشو بھی ساتھ آئی, سارا کچھ. یہ دونوں میرے جو بچے ہیں نا, میں کہتی ہوں ایکولی انوالوڈ ہیں آج میری اس پوزیشن, اس سکسیس. اور ان کی جو ٹریننگ ہے نا, وہ ٹریننگ they will become, you know, a very strong person. Inshallah. You know, because میری ہمیشہ دعا ہے کہ that's لمیا, very important. And I pray to Allah that please help me to raise them into good human beings. Yeah. Success. But I think this is because the kind of training you have already given to them. ان کا جو فاؤنڈیشن ہے نا, وہ اتنا اسٹرانگ بنا ہوا ہوگا کہ it will be easier for them
ٹو انڈرسٹینڈ اور کوئی ہلا نہیں سکتا اس طرح کا, خاص طور پر آپ بچپن میں. اینڈ ایکچولی اٹ ہیپنڈ ود یو ایز ویل. یور فادر ہیز ڈن دا سیم تھنگ فار یو. ہی ہیز ٹرینڈ یو ان سچ اے وے. اور آف کورس آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں یہ چیزیں کتنی مشکل ہو جاتی ہیں. آلدو میں یورپین عورتوں کو دیکھتا ہوں یا امریکن عورتوں کو دیکھتا ہوں یا دنیا میں ایسے جو بڑے ملک ہیں, وہاں اٹس اے نارمل تھنگ. دے ڈونٹ ایون, ٹھیک ہے ایموشنل ایک ہے مسئلہ, لیکن اس کے علاوہ آپ جب سوسائٹی میں جو آپ کا رول ہے وہ اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی میرے خیال سے یہ آہستہ آہستہ اب بہتر ہو رہا ہے دیکھا جائے تو. بٹ وی آلویز وانٹ اٹ ایز انسپریشن. لوگ دیکھیں تو حقیقت میں ایسے لوگ موجود ہیں, زندہ مثالیں ہیں وہ. ایبسلیوٹلی. اور پتہ ہے اس وقت نا, کیونکہ آپ جب کچھ نہیں تھا تو میں نے جو مزے کی بات, اللہ میں کہہ رہی ہوں نا, زندگی میں ایسے ایسے لوگ لا رہا تھا جو کہ صرف تیار تھے سپورٹ کرنے کے لیے. سائیکالوجسٹ کے پاس پہنچی, بیٹھی ہوں کرسی پہ, اور ان کو دیکھا آئیں تو میں نے کہا, اوہ یہ تو میری میڈم ہے, میں تو فزیولوجی پڑھاتی تھی, مجھے سیکنڈ ایئر MBBS میں. اچھا وہ بیٹھی تو میں کہا میم میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور انہوں نے کہا اچھا کب؟ میں کہا جی 1999 to 2004 کا بیچ. اور انہوں نے کہا اچھا. اور اب ان کی فیس تھی, ایک اماؤنٹ تھا, انہوں نے کہا اب ہر ویک آنا ہے. تو میں نے کہا نہیں میم میں تو نہیں آ سکتی, آئی کانٹ افورڈ ٹو پے اتنا زیادہ نا ہر ہفتے. تو کیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم ہمارے پاس جب پیسے ہوا کریں گے تم دے دیا کرو گے, ہاں تم ہر ہفتے آؤ گی میرے پاس. بیکاز شی کوڈ سی دیٹ آئی واز ڈراؤننگ اینڈ آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو ہینگ آؤٹ. کسی ایک جگہ پڑھ رہی ہوں, ایک جگہ بچے سنبھال رہی ہوں, ایک جگہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو میں نے دیکھنا ہے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. تو ایک اور اللہ نے ہیلپ بھیج دی. انہوں نے کہا جب پیسے آئیں گے تب دینا. اور انہوں نے ہی مجھے پہلا شو دلوایا PTV ورلڈ میں. ہاں اس سے پہلے تو وہ نہیں. اور مجھے وہاں سے نمبر دیا, انہوں نے کہا بات کریے, میرے بھی شو کرتا ہے تو تم ان سے بات کرو. جمشید صاحب سے میں نے بات کی, مائی محسن. اور میں نے کہا کہ مجھے فلاں ڈاکٹر صاحبہ نے, ڈاکٹر خدیجہ نے آپ کا نمبر دیا ہے. انہوں نے کہا جی شور. بس پھر دیر واز نیور لکنگ. اس کے بعد مجھے نہیں پتا, میں گئی. توثیق حیدر کتنا بڑا نام ہے, فرخ اینڈ مکیش اتنے بڑے بڑے پروڈیوسرز ہیں. میں ایک دن گئی صرف ایک سیگمنٹ کرنے, تو میں تو اپنے آرام سے گئی. اور سیگمنٹ وائل ڈیورنگ دا سیگمنٹ, اور توثیق کے آگے بیٹھنا, اور اتنے بڑے نام کے آگے, اور آپ میں دل ویسے بک کر رہا, اور آپ کو نا ساری چیزیں. اور اس وقت اتنا ایکسپیرینس بھی تو نہیں تھا نا کہ پوچھے گا. توثیق از سچ اے گریٹ مین. ہی از اے ڈارلنگ, ہی از اے ڈارلنگ, ہی از اے جیم آف اے پرسن. میں ان کے لیے پوری ایک کہتے ہیں نا لسٹ لکھ سکتی ہوں کہ اس آدمی کے اندر کیا کیا خوبیاں, اور وہ اللہ نے ان کو اس چیز کا نوازا ہے. اور اپنا نام اتنا بڑا ہے. ہاں میں کبھی نام ہی شروع سے بڑا ہے. ہاں شروع سے, مطلب ہی از دا ون ہو اسٹارٹڈ ریڈیو ان پاکستان ٹیکنیکلی. FM پہ سارا توثیق ہی تھا. اینڈ وائل دا شو, ڈیورنگ دا شو وہ بریک آتی ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر نوشین آپ ایک اور سیگمنٹ ریکارڈ کرائیں گی؟ میں کہا جی میں کرا لوں گی. انہوں نے کہا اچھا آپ کپڑے لائی ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں F11 میں رہتی تھی اس وقت. میں نے کہا میں ابھی جاتی ہوں, میں لے آتی ہوں. نہیں ہم ڈرائیور بھیج دیتے ہیں. دل میں نے سوچا ڈرائیور تو بھیجیں, گھر میں کوئی ہوگا تو دے گا. میں کہا آپ فکر نہ کریں, میں جاتی ہوں اور میں لے کے آتی ہوں, ٹھیک ہے. مطلب انہیں لگا ڈاکٹر صاحب آئے ہیں گھر میں, کوئی ایک ریل پہ لوگ ہی نوکروں کی کوئی کیری کرے گا کپڑے. میں گئی اور میں اپنے کپڑے لے کے آئی. میں نے وہ سیگمنٹ کیا, اور جب میں باہر نکلی تو دے ہیڈ دس ہول آئیڈیا ٹو آفر می, اینڈ دے سیڈ کہ وی وانٹ ٹو ڈو ریگولر شوز. اچھا اوکے. اینڈ دس از یور فرسٹ شو؟ دس واز مائی توثیق کا فرسٹ شو تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم رائزنگ پاکستان جو کرتے ہیں. یس رائٹ, اس وقت تھا بریکفاسٹ ایٹ ہوم. اچھا اوکے. اور بریکفاسٹ ایٹ ہوم میں ہفتے میں مہینے میں 4 سے 5 شوز ہوتے تھے میرے. ہاں, اور صبح اور وہ اتنا مزہ آتا تھا مجھے. وہ سردی کی صبح ٹھٹرتے ہوئے نا کوٹ پہنا. ہاں, اور پھر بات کروں گی کہ بچے جو تھے وہ جب میں جاتی تھی تو ان کا اسکول ٹائم نہیں ہوتا تھا اس وقت نا, تو وہ سو رہے ہوتے تھے. ہاں سو رہے ہوتے تھے. وہ اس وقت اسٹارٹ ہوتا تھا رائزنگ پاکستان 7 بجے بریکفاسٹ ایٹ ہوم. ہاں تو یہ خود اٹھتے تھے, ان کی چیزیں میں تیار کر جاتی تھی, لنچ بنا کے رکھ دیا. ایسا ہی کہ میں کال کروں گی اور اٹھ جانا اور تیار ہونا ہے خود سے نا, یونیفارم پہننا ہے. اور وہ پک کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے پک کر لیں گے, خالہ لے لے گی, یا the پھپھو از امیزنگ سپورٹ آلویز بینگ, آلویز, چاہے ہم ریلیشن میں تھے یا نہیں تھے, تو رباب واز آلویز دیئر. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا وہ پک کرے گی بیٹا, تو خود سے پلیز چلے جانا. وہ چھوٹو سے نا خود ہی یونیفارم کپڑے بیگ اٹھا کے دروازہ انہوں نے بند کرنا ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے کیا. تو بس پھر رائزنگ پاکستان, تو پھر ہم نیوز, تو
ARY, कभी साबिर शाकिर, यू आर एवरीवेयर ना. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं ऐसा, एक तो दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट. एक तो योर पैशन इज़ देयर ऑलवेज, योर स्ट्रगल और वेरी सिंसियर स्ट्रगल. मतलब ये कोई दिखावे ये कि नहीं है, ये एक्चुअल स्ट्रगल है जो कि इंसान को पता नहीं कितनी, सुबह उठना कोई आसान काम नहीं है, आप पूरे दिन के थके हुए होते हैं, सब चीज़ें देखनी है आपको, एंड यू आर द ओनली वन हु हैज़ टू डू इट ऑल द टाइम. इस हिम्मत के साथ अगर इंसान आगे बढ़ रहा तो फिर आई थिंक बड़ी बड़ी चीज़ें नीचे गिर जाती होंगी जब वो देखती भी होंगी. अगर कोई मुसीबत आने का सोचती भी होगी तो वो शायद हट जाती होगी. आप इतना सिंसियर होते हैं. सिंसियर, एक तो मैं काम से बहुत सिंसियर थी, अब एक डायरेक्शन मिल गई थी, अल्लाह से बहुत ताल्लुक़ हो चुका था, इतना हो चुका था. मैं बड़े मज़े की बात बताऊं कि जब PF वाला हॉस्पिटल बन रहा था, वो अंडर हमारे सामने, क्योंकि ME F8 में रहती, महफिल है, तो एक रोड है कि कॉमन कनेक्ट, हाँ, तो वहाँ से गुजरते ना एक दिन मैंने ईशा लानू से बोला कि ना बेबी दुआ करो ना मामा को यहाँ पे ना जॉब मिल जाए. ऐसे ही. अच्छा. हाँ. और सिर्फ कहने की देर थी, और आई थिंक हफ्ते में एक अपॉर्चुनिटी सामने नजर आई. मतलब ये कितना ड्रामाई लगता है ना, कितना ऐसा लग रहा होगा जैसे मेड अप स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और उन्होंने कहा आप आएँ और हमारा सेटअप है और ये है. और असल में दुआ करने की देर होती है, बात चीज़ें लिखी होती हैं किस्मत में, सिर्फ दुआ करने की वजह से एक हफ्ते में आ गई. बिल्कुल. एंड यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो टाइम हो सकता है उसने आना हो 5 साल 10 साल बाद आना हो, लेकिन वो उसी वक्त आ गया क्योंकि भाई इस वक्त आगे. और इतनी दुआएं साथ थी ना, इतनी दुआएं साथ थी कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं भी पता था जिनकी दुआएं मुझे लगी हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ दुआओं की. दुआओं के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है. बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अनसीन होती हैं वो आपके लिए दरवाजे. अब जैसे आपने भी, आप क्योंकि आप जानते हैं मुझे पहले से, आपने भी मेरा स्ट्रगल देखा. इसी तरह मेरी एक फ्रेंड है जो कि सिंगापुर में होती हैं, ठीक है, और उसने भी मेरी स्ट्रगल देखी. वो है हमारी हमसाय मुल्क की हैं, और वो लेकिन वो रहती सिंगापुर में है. हमसाय मुल्क कौन सा? अफगानिस्तान की? नहीं इंडिया से है वो. तो इंडिया कहने में क्या? हाँ, मैंने कहा शायद आपका वो कट हो जाए, वो पता नहीं कौन सी. हाँ, इंडिया से हैं. और ना क्या कहते हैं, उसने ना मुझे एक दिन कॉल किया. उसने कहा नौशीन आई वांट टू टॉक टू यू ना. तो मैंने कहा हाँ बताओ. तो मैंने कहा शायद कोई नाम है. तो उसने कहा कि आई हैव सीन यू ग्रो. ठीक है, आई हैव सीन यू फ्रॉम, क्योंकि मैं सिंगापुर में उससे तब मिली थी व्हेन वी वेंट फॉर अब्बासिस कॉन्सर्ट ओवर देयर. ठीक है, और वहाँ वो उसके काम के लिए हम गए थे, और दोस्ती मेरी उससे हो गई. हाँ, मेरी उनसे दोस्ती हो गई. और मैंने कहा कि अच्छा. तो उसने कहा मैं एक बुक बना रही हूँ माई वॉइस के नाम से, पब्लिश कर रही हूँ. ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स के नाम से है दायरा. हाँ, और मैं शी वॉज द ऑर्गेनाइजर. तो ये बाद में पता चला कि उसने भी अपनी स्टोरी उसमें नरेट किया. सो पहली 10 या 12 खवातीन थी. इट वॉज वॉल्यूम 1, अमेजोन पे अवेलेबल है. माई वॉइस एंड इट्स लाइक 10 to 12 women all around the world about their journey, their success, their जो भी चीज़ें उन्होंने सफ़र की. हाँ, और वो सारी चीज़ें उसकी हैं. और उसमें I said, and she said कि I know you are struggling, तो उसके हम सिर्फ तुमसे बिल्कुल ही मिनिमल चार्जेस है, सिर्फ वो पे करने, और बाकी सारा हम टेक करेंगे. ठीक है. I said fine, and I said but it's a very painful. ये मैं बात कर रही हूँ 19-20 की बात है कि वो रिविजिट करना होगा सारा कुछ. नहीं, 21 की बात है, सॉरी. ये कोई, हाँ 21. तो मैंने कहा कि तो रिविजिट करना होगा सारी चीज़ें. तो मैंने कहा खैर एनी हाउ. फिर मैंने अपनी स्टोरी पूरी उसमें नरेट की. फिर वो पब्लिश हुई. कहते हाँ, उसका जो है लीप ऑफ फेथ के नाम से मेरा चैप्टर है उसमें. अच्छा. हाँ. और जो है उसमें उन्होंने 12 women. Yes, 12 women all over the world. अच्छा. Yes. फिर अब तो आप वॉल्यूम 1 जो अगर किसी के पास कभी टाइम हो तो अमेजोन पे लोग ऑर्डर किया और सारा कुछ है. तो वो मेरे लिए बड़ा है. Is it in a form of a book or it's a book. It's a proper book published. उसके different volumes आ चुके हैं. वो My Voice 1, My Voice 2, My Voice 3, वो सारा कुछ है उसका. तो मैं वॉल्यूम 1 में जो थी, और वो उसने फिर मुझे पता चला कि उसने भी अपनी स्टोरी उसमें नरेट की है, बिकॉज शी वाज स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी एंड ऑल. और किस तरीके से उसने सारा कुछ किया. और उसमें ख़वातीन थी जो डिप्रेशन से गुजरी थी. फिर हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, फिर हम सारे से बात करते थे. कोई और ये कहाँ से थी ख़वातीन? कोई US से थी, कोई इंडिया से थी, कोई सिंगापुर से थी, कोई मालदीव से थी, इंडोनेशिया से थी, जापान से थी. You know, all over. उसने बीच में से सारों को उसने किया. Is there anything common in between all of them? Being women. हाँ, इनका जो Being women is common. हाँ.
سو بس پھر وہ پبلش ہوئی ہے. اور بڑے مزے کی بات تھی کہ جس دن اس کی لانچ تھی اس دن میں اپنے گھر میں شفٹ ہو رہی تھی. اچھا. تو بڑا نا میں کہہ رہی ہوں نا یہ بڑی ڈرامائی باتیں لگتی ہیں, چیزیں لگتی ہیں. میں کبھی کوئی سوچتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے, ایک ہیپینس ہے, خوشی ہے کہ اپنے گھر شفٹ ہو رہی ہوں. اور کیونکہ وہ پہلے بچے چھوٹے تھے تو میں DHA نہیں شفٹ ہونا چاہتی تھی کیونکہ دور ہے نا. اب ماشاء اللہ بڑے ہو گئے تو ساتھ میں بک لانچ بھی تھی, تو میں نے اس بک لانچ کو نا, اور وہ میں انسٹرکشنز دے رہی ہوں, صوفہ ادھر رکھو نا, تھوڑی دیر بھاگتی ہوئی گاڑی میں گئی, ایسے ادھر میں بیٹھی, میں کہا سوری آئی لک ویری آل اوور دا پلیس بٹ دس از مائی فرسٹ ڈے ان مائی اون ہوم. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو یہ سب کچھ ہے جس کو ہم ساتھ blessings and الحمدللہ اسٹارٹ کاؤنٹنگ یور blessings and بس پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ نیچے نہیں جاتی. there are days when I feel really low but And that's natural as a human being. اور اس دن میں کسی سے بات کی تو اس نے کہا فلاں چیز ہوگی. میں نے کہا ہمیشہ نا اپنے آپ کو نا ہیل کرنے کا ٹائم دینا چاہیے. ہمارے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے نا, ہم چاہتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور ہم جلدی سے نا واپس روٹین میں آ جائیں. ایسے نہیں ہوتا. اور یہ آئی تھنک تھوڑا سا سمجھنا بڑا ضروری ہے, لوگوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے. جو خود گزرا ہوا ہوتا ہے اس چیز سے وہ ریئلائز کر لیتا ہے. اور یہ بڑا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار سمبڈی کہ وہ کسی کے ایکسپیرینس سے سیکھے. جب تک وہ آپ کو خود سر پہ نہیں پڑتی چیز, یو ڈونٹ ریئلائز. آپ کو یہ لگے گا نا ابھی کہ کتنا سکسیس ہو گئی, چیزیں ہو گئی, اچیو ہو گیا, لیکن فرام انٹرن سرونگ ان اے کچن ٹو بینگ CEO فاؤنڈر آف نیوٹرا ایڈوائز اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نیوٹریشن, and a person who is a known name now. Alhamdulillah. So that's very important. کیونکہ لوگ پاکستان میں اس جگہ پر, اور یہ ٹائم بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے, لوگوں کو زندگیاں لگ جاتی ہیں پہنچنے میں. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو یو انڈرسٹینڈ, جب تک آپ انوالو نہیں کرتے اپنے آپ کو اس طرح سے. اور اس میں نوشین میرے خیال سے بیکاز یور رول ایز اے نیوٹریشنسٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے لڑکیوں کی اور خواتین کی, خاص طور پہ بندے بھی ہیں جن کے یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ان کی میجر زندگی کے اندر الٹی نہیں سیدھی ہوئی بھی ہے زندگی بیکاز آف دس. آئدر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انڈر ویٹ ہیں یا اوور ویٹ ہیں. سو یہ تو ایک ایسا چیلنج ہے جس کو جو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں, وہ تو شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ مجھے پیدا کیوں کر دیا اس طرح سے, بٹ اٹس ایوری تھنگ از پاسبل کہ وہ بہتر ہو سکیں. اور یہ نا بڑی آپ کو بڑی سینس آف, سوری میں بیچ میں کاٹا ہے, یہ جس طرح کے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ اس میں کاؤنسلنگ اور مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ کو ان کو کرانا کہ لسن there is nothing wrong in you, آپ کا قصور نہیں ہے, it's a thing, ایک بیماری ہے جو کہ ہو گئی ہے. دیکھو اوبیسٹی از موٹاپا ایک بیماری ہے, انڈر ویٹ ہونا ایک بیماری, اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اینڈ یہ نا میرا کام بڑا نا ریزلٹ بیسڈ ہے, ریزلٹ نظر آتے ہیں, اور جب مجھے لگتا ہے جو ریزلٹ آتے ہیں ان کے ساتھ مجھے دعائیں آتی ہیں, اور جو دعائیں ہیں نا زندگی بدل جاتی ہے نا. جن کے جو نا امیدی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اچھا اس کی مصیبت پتہ ہے کیا ہے, مطلب جو اوور ویٹ ہے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا. وہ ایک سائیکل ہے نا, آپ وزن بڑھاتے ہیں, آپ اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, آپ اور کھاتے ہیں, آپ اور کھاتے ہیں, آپ پھر وزن بڑھ, آپ اس میں پھنسے رہتے ہیں. اور جو انڈر ویٹ ہے وہ بیچارے ان کا الگ مسائل ہے. سو دیٹس اگین این امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, میرے خیال سے یو مسٹ بی سینگ اٹ ایوری ڈے. تو یہ بھی ایک ان لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو کہ جابس میں بھی ان کو یہ ایشوز آتے ہیں, بیکاز وہ پرسنالٹی الٹیمیٹلی کمزور ہوتی رہتی ہے, بیکاز لوگ ان کو باڈی شیمنگ بھی کرتے ہیں اور بہت سے مسئلے مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں ان کو. اور وہ کتنی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو, وہ ایک طرح سے نا الٹیمیٹلی ان تمام ٹراماز کی وجہ سے کسی جگہ کارنر ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک پیسمسٹ بن کے بیٹھ جاتی ہیں. سو ان کے لیے تو ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی ایوری تھنگ ہیز اے سولوشن اف یو جسٹ گو ٹو دا رائٹ پرسن, دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو میرا خیال ہے کہ یور جرنی از ناٹ جسٹ یور جرنی, اٹس اے جرنی آف اے لاٹ آف ویمن who are attached with you right now, and you are opening new doors for them کہ جن کی زندگیاں ختم ہوئی تھیں اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کے پاس تو یو آر
blessing in disguise. الحمدللہ الحمدللہ. So great. How do you feel, by the way, اگر ابھی تک تو I am sure کہ تھوڑا سا احساس تو ہوتا ہی ہے, لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر اف یو اپنے آپ کو نا الگ کر کے اپنے آپ ہی کو کسی اور طرح سے دیکھنا شروع کریں, یہی شخص اس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, یہاں پہنچ گیا, ایک عجیب قسم کی فیلنگ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا, کبھی کوئی یقین بھی نہیں آتا. یقین نہیں آتا ہے نا. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ میرے خیال سے یہ سب کو آ سکتی ہے, اگر although اس میں بہت محنت ہے, اس میں بہت لگن ہے, اس میں بہت سی قربانیاں بھی ہیں, تو وہ تو ہیں اپنی جگہ پر, بٹ کچھ اچیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو یہ کرنا تو پڑتا ہے. بٹ یہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے جو مشکل وقت ہوتا ہے. کہتے ہیں پس مشکل کے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آسانی ہے, بالکل ہے, سو بالکل. دیٹس امپورٹنٹ. مشکل تو آتی شاید اس لیے, یہ تو میرے خیال سے چیلنجز آتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو اور اسٹرانگر, یہ آپ کا ٹریننگ ہے, اٹس ناٹ ایون اے ٹیسٹ. یہ مصیبت جو ہے نا ہم نے اپنے اوپر جو ڈال دی, ہم کہتے ہیں یہ اب ہمارا امتحان کا وقت ہے. امتحان نہیں ہے یہ ٹریننگ ہے. وہ پتہ نہیں فیو ایگری, مولا علی کا کال ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آزمائش میں اور امتحان میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ سے نزدیک ہو جاؤ تو وہ تمہاری آزمائش ہے, اور اگر تم اللہ سے دور ہو جاؤ تو وہ تمہارا امتحان ہے. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں, موسٹ آف دا کیسز موسٹ آف دا کیسز صرف ہمیں صرف دیکھنے کی دیر ہے, سمجھنے کی دیر. ہم نا واویلا رونا پیٹنا مچا دیتے. ایسا نہیں کہ میں نے نہیں مچایا, آف کورس میں نے بھی کیا, ٹھیک ہے, میں کوئی اتنی آئی ایم ناٹ اے اینجل اور سم تھنگ, لیکن ریئلائزیشن آنے شروع ہو جاتی ہے. جو آنا بہت بڑی بات ہے یار, وہ بہت سے لوگوں کی زندگی بھر نہیں آتی. اور پھر آپ جتنا اس کے اوپر کرتے ہو نا, میں جیسے عمرہ کی بات کری ہوں, ہماری بات لمبی ہو جائے گی, صرف ایک چھوٹی سی ہے کہ میں عمرہ سے واپس آئی تو میرا خیال تھا کہ جادو ہو جائے گا, اللہ واپس آؤں گی تو زندگی جو ہے نا بالکل وہ ہو جائے گی جو میں چاہ رہی ہوں, پر وہ مجھے کسی اور چیز کے لیے پریپیئر کر رہا تھا. تو میں ڈس اپوائنٹڈ تھی, اور میرے خواب, اب یو بلیو ان ڈریمس رائٹ, سو ون نائٹ آئی واز ویری اپسیٹ اینڈ آئی سلیپٹ, اینڈ وائل ان مائی ڈریم میں نے دیکھا کہ نا میں سجدے میں ہوں, اور میں جب اپنا سر اٹھاتی ہوں تو میں خانہ کعبہ میں ہوں, ٹھیک ہے, حرم میں ہوں, اینڈ اس کا وائٹ فلور آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا فلیشی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پورا خالی ہے, وہ پورا خالی ہے, آئی ایم دا اونلی ون, اور خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے. اور نا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے خواب میں ہی نا پریشان ہو رہی ہوں کہ اتنے لوگ تھے یہاں پہ, یہ کیا ہو, میں آئی ایم دا اونلی ون ہے. اور نا میں ہوئی اور اٹھی, اور مجھے بڑی دیر تک نا سمجھ نہیں آیا, تو آئی کالڈ مائی فرینڈ اینڈ آئی سیڈ مجھے یہ خواب آیا ہے حوریا, مجھے بتاؤ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے, کیوں ہے نا. تو شی سیڈ نوشین, یہ تم اتنے سے کمپلین کر رہی ہو نا, اللہ میں نے نہیں سنا. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے, وہ تمہارے پاس, تم دیکھو, ہاں, جسٹ بی پیشنٹ. اینڈ سڈنلی ایوری تھنگ فیل ان ٹو اسپیس, اینڈ آئی واز لائک ہاں یار بالکل صحیح بات کہہ رہی ہے یہ تو. اور میں تو بہت جلدی میں چاہ رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ بس وہ میجک وانڈ ہوئے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے, ٹائم لگے گا. بالکل, ہر چیز جو مطلب بڑے بیسک سی چیزیں, ہم کھانا بناتے ہیں, اگر ہم نے اس پروسیس سے نہ گزرے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا یار. ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز جلدی مل جائے, لیکن پھر آپ نے جو خواہش کی تھی اس کو آپ کو اس کی وہ فیلنگ ہی نہ آ رہی ہو, سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو گریٹ. سم تھنگ دیٹ یو تھنک, ایک تو یہ ایجوکیشن کی ہم نے بات کی, بہت ضروری ہے ہر لڑکی کے لیے, اس کی فیملی کی سپورٹ ضروری ہے, اس کے دوستوں کی سپورٹ ضروری ہے. بٹ ایک چیز جو کہ مجھے نظر آتی ہے سوسائٹی کے اندر, اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو, چونکہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا مسئلے والا معاشرہ ہے, جہاں پہ یہ مردوں کی دنیا ہے. لڑکیوں کو بہت چیلنجز ہوتے ہیں, فیس کرنے پڑتے ہیں اس مردوں کے معاشرے کے اندر, جن میں ہمت نہیں ہوتی, جن میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا, ان کو مس یوز کیا جاتا ہے, ان کو غلط آسرے دیے جاتے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی گرو نہیں کر پاتی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت سے ڈفرینٹ ماحول سے آتی ہیں. یور فیملی بیک گراؤنڈ از ویری ڈفرینٹ فرام اے لاٹ آف. Your father was a very well known lawyer, اور جانتے تھے کہ یار لڑکیوں کو کس طرح سے کرنا ہے. میجورٹی اس معاشرے کے اندر باپ اس طرح سے نہیں بہیو کرتے, ان کی وہی سختیاں ہیں, وہی مسئلے مسائل ہیں. تو واٹ یو سجیسٹ ٹو دیز کائنڈ آف گرلز جن کو گرو کرنا ہے, بٹ ود دا رائٹ اسٹیپس گرو کرنا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دا گروتھ, رائٹ, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ, بیکاز اس کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ اتنی
شارٹ لیوڈ سکسیس ہوتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں when TikTok is there, when I'm not No, I understand, totally calling names or something like that, کہ یہ چھوٹے شارٹ لیوڈ فیمز ہیں نا, وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا. ہاں وہ اس دن میرا بیٹا جیسے بات کرے تو وہ اس پہ بھی بات نہیں, اس نے کہا کچھ نہیں ہوا تو یوٹیوبر بن جاؤ گا. میں کہا ایان کیا پتا تب تک یوٹیوب کی جگہ کچھ اور چیز آ چکی ہو, یو نو جیسے یہ فیس بک میٹا بن گیا اور یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, تمہیں کیا. تو یہ تو بڑا اٹریکٹیو ہے نا, ماما ہی ارنز $1 million اینڈ فلاں ارنز اتنے $1 trillion اینڈ اس نے مرک لے لی تو اس نے بینٹلے لے لی ان پیسوں سے. اور یہ بچے مجھے بتاتے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. سو دیکھو سب سے پہلی چیز جو میں بلیو کرتی ہوں, شارٹ کٹ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, شارٹ کٹ نہیں ہے کسی بھی چیز میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرو کریں, آپ کو شارٹ کٹ نہ ڈھونڈو. سائڈ افیکٹس بہت ہیں نا, سائڈ افیکٹس بہت ہیں. مطلب ایک تو پہلے تو آپ اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکیں کہ اس سکسیس کو, دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے, دماغ خراب. ہاں, اور وہ شارٹ کٹ, اگر شارٹ کٹ کے تھرو آپ کو کوئی سکسیس مل گئی, دیٹس شارٹ لیوڈ. شارٹ لیوڈ ایز ویل. اینڈ جو چیز شارٹ لیوڈ ہوتی ہے پھر وہ آپ کو جب ہاتھ سے نکلتی ہے تو وہ کیونکہ وہ آپ نے وہ اٹھنے نہیں دیتی واپس. نہیں, آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے آنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھوکریں تو آئیں گی زندگی میں, ٹھوکریں تو آئیں گی زندگی میں. اور اپنے آپ کو نا ہر وقت اس لیے نہ تیار رکھو کہ ہر چیز اچھا ہو, مطلب کہ میرا اگر میں کچھ چاہ رہا ہوں تو چاہ رہی ہوں تو بس یہ مجھے مل جائے گا. اس کے لیے ہو سکتا ہے پیشنس چاہیے, ہو سکتا ہے اس سے بہتر ملے وہ نہ ملے جس کے لیے آپ, ہاں ٹھیک ہے. اور باقی چیزیں یہ ہے کہ نیت بہت ضروری ہے, نیت صاف ہونی چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز یہی ہے کہ جیسے جو ایسنس ہے, یو نو, یہ میں نے کسی سے سیکھا تھا. میرے ایک ڈچ کلائنٹ تھا, اس سے وہ سلنڈرز سیل کرتے تھے LPG کے. اچھا. ہاں, تو مجھ سے اس نے کہا کیمپین آن دس. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہنے لگا لیکن بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, وی آر ناٹ سیلنگ دی سلنڈرز. میں نے کہا اچھا کیا تم بیچ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ آئی ایم سیلنگ کوک فوڈ, آئی ایم سیلنگ ہاٹ باتھ, دس از آئی ایم سیلنگ. سو دا ایسنس از ناٹ دیٹ وہ جو ڈبہ نظر آ رہا ہے. ہم نے پوری زندگی اس ڈبے میں پھنس جاتے ہیں جا کے. ہم یہ نہیں سوچتے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آپ کی جو سیٹسفیکشن آ رہی ہے نا, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا ٹوئن فلیم والی, وہ جو آپ میں مسنگ ایریا ہے نا, وہ کہاں سے پورا ہو جائے گا. آپ بے تکی چیزیں کرنا شروع کرتے تھے زندگی کے اندر, اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی, پھر آپ اس کو چھوڑتے ہیں, کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ کے پاس وہ جو جس ٹریک پر آنا ہے آپ نے, اس ٹریک پہ نہیں آ پاتے. سو آئی تھنک دس از اندر امپورٹنٹ ایریا, رائٹ. گریٹ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ملنے کا مقصد اور بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ٹی وی پہ تو بات ہی کچھ اور کر رہی ہوتی ہیں, یو نو, لوگوں کو خوبصورت بنانے کی اور مختلف چیزیں کرنے کی. زیادہ اچھا کھانے کی بتا رہے ہیں, اچھا کھانا, ہاں آئی نو. تو بٹ میں یہ چاہتا تھا کہ دا پرسن یو آر رائٹ ناؤ, اس کا ایک محنت اور اس کا ایک اسٹرگل اور اس کا ایک پاتھ ہے, یو نو, اس پاتھ کے بارے میں لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. اینڈ پیپل کین بی, یو نو, سی یو ایز این انسپریشن. دے اسٹل ڈو, بٹ ان کو جب چیلنجز آتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکسیس جو ہے نا, ایک دن کی سکسیس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنے پہاڑ چڑھ کر کتنی مشکلات انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں, بچوں کے ساتھ بھی, باقی آپ کو زندگی کے ساتھ بھی. So that's a great journey, and I wish you all the best in the future, and I want more Nausheens to be around. Thank you so much, Abbas. Thank you, and I would like to thank you especially, and I still remember جب میں نے شروع میں کام شروع کیا, then you came to my clinic and you know you آپ نے مجھے انکریج کیا اور آپ نے مجھے کہا کہ you know آئیڈیاز بھی دیے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا تھا, میری تو لالچ تھی یار. کوئی بات نہیں, لیکن لالچ بھی تبھی کوئی دیتا ہے جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں, you know, ورنہ کتنے لوگ ہیں ارد گرد, اچھا ٹھیک ہے نوشین کر رہی ہے, کرنے دو جو ہے, you know. تو تھینک یو فار دیٹ, اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ لیٹنگ می ٹاک whatever, you know, جو پیچھے اندر کی دبا رکھا تھا. کیونکہ نا آپ بہت سی جگہوں پہ آپ نہیں بول پاتے, بہت سی جگہوں پہ, اینڈ سب سے بڑی بات ہے کہ یو میڈ می کمفرٹیبل, یو نو. ہاں یو ڈیڈ. تو مطلب میرے وہ جو کیا کہتے ہیں تھراپسٹ والا کام ہے, میں کر سکتا ہوں. بالکل کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے, مجھے کوئی آن لائن کورس, ہاں 2 دن کا کورس کرواتے ہیں آپ کو. دس از گریٹ. آئی تھنک یہ الگ بات ہے کہ میں خود میرا دماغ گھوم جائے گا کرتے کرتے, لیکن یہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اینڈ ہم آپ کو پھر ٹیلی ویژن پہ تو ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں, تو آپ سے وہاں ملاقات ہوتی رہے گی. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.